اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور یہ آج یقیناً آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ میں نے بہت عرصے سے آپ کو پتہ کہ ویڈیو بہت کلوز کی ہوئی تھی، مگر آج کیونکہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں تو گیسٹ کی وجہ سے میں نے آج پھر میں دوبارہ ویڈیو پر ہوں، ورنہ اب میں کافی عرصے سے اپنا پروگرام صرف ریڈیو پر آڈیو پہ کر رہا ہوں میں، اور آڈیو کا مزہ بھی الگ ہی ہے بالکل، مگر ویڈیو کی بات ایک الگ ہوتی ہے. ویڈیو یہ کہ ویڈیو پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہمارا آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ تصویر پر ہوتا ہے، ساؤنڈ پر نہیں ہوتا، اور جب ہم ریڈیو سنتے ہیں تو اس وقت صرف اور صرف پوری توجہ ہماری ساؤنڈ پر ہوتی ہے، ہم آواز پر یا میوزک پر جو بھی سننا چاہ رہے ہیں وہ ہم غور سے سن رہے ہوتے ہیں. ویڈیو پر جب آتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. بہرحال جی، آج میں آپ کے ساتھ کیوں موجود ہوں ویڈیو پر، اس لیے یقیناً اگر آپ ویڈیو پر اس وقت موجود ہیں، مجھے آپ جوائن کر چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان کون ہیں. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت پہلے بھی میں نے ایک مہمان کو اپنے بلایا تھا جو کہ ریسلر تھے اور لیاری سے جنہوں نے تھے وہ جو تھے، اور وہ انہوں نے ٹائٹل جیتا تھا تو ان کو بھی ہم نے بلایا. تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جتنے بھی نئے ٹیلنٹ ہیں جو بھی ہمارے کچھ کہیں پرفارم کرتے ہیں، کہیں بہت زیادہ اپنا نام روشن کرتے ہیں اپنے ملک کا اپنے حوالے، تو ان کو میں کوشش ہوتی ہے FM پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ان تمام لوگوں کو بلاتا ہے اور لوگوں تک ان کو پہنچاتا ہے، ان کو انٹروڈیوس کراتا ہے. یہ میری کوشش ہوتی ہے. اور آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ 30 سال سے جب سے یہ FM بنا ہے 1995 سے آج 30 سال اس کو ہو چکے ہیں. 30 سال سے اس کی کوششیں کیسی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے عالیہ سومرو، اور عالیہ سومرو کا نام یقیناً کچھ عرصہ پہلے تک انجان ہوگا، مگر اب پورے ملک کے لیے انجان نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے بالکل جو ہے ایک باکسنگ کے حوالے سے ایک ٹائٹل جیتا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک سندھ کی بیٹی ہونے کا بھی جو ہے وہ حق ادا کر دیا کہ سندھ میں بھی ٹیلنٹ بہت ہے. اور سندھ کے ساتھ ساتھ کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں بے شمار ٹیلنٹ ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے یہ لوگ مطلب شاید وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، اس ٹیلنٹ کو آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھا جائے جو لوگ کہتے ہیں، ایک طرح سے میں بھی کہتا ہوں کہ بات تو سچ ہے کہ ہمارے یہاں تعلق بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کسی بھی ٹیلنٹ کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کے آگے جانے کے لیے. اگر اس کو کہیں آگے جانا ہے تو اگر اس کے تعلق ہے، اس کے تعلقات ہیں، ان کی PR ہے، اس کے جاننے والے ہیں، کہیں نہ کہیں بات وہیں آ جاتی پرچی کی، تو وہ اس کے بغیر کیسے جائے گا. مگر بات وہی ہے کہ ٹیلنٹ وہی ہے، وہی بہتر لوگ ہیں، وہی اچھے لوگ ہیں کہ جو بغیر ٹیلنٹ کے اپنا نام، اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. اور ایسی لوگوں میں ایک نام ہے عالیہ سومرو کا. عالیہ سومرو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم عالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں FM پاکستان پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عالیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر. اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں FM پاکستان پر. پہلے کبھی سنا ہم نے FM سنا، کبھی ریڈیو سننے کا بچپن میں سنا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ کہ کبھی خود ریڈیو نہیں سنا. اچھا ویسے نہیں سنا کیونکہ FM پاکستان تو آپ کی پیدائش سے پہلے کا آیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو 30 سال اس کو FM پاکستان کو 30 سال ہو چکے. لاؤنج پاکستان کا یہ پہلا ریڈیو ہے، FM انڈسٹری کا پہلا ریڈیو ہے کہ جو FM فریکوینسی جو چلی ہے تو وہ پہلا ریڈیو یہ لانچ ہوا 1995 میں 23 مارچ 1995 کو یہ لانچ ہوا. اور اس کے بعد سے پھر آج تک ماشاءاللہ چلا آ رہا ہے. اور ہمارے ملک کے بے شمار ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں ہمارے اس چینل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل بہت، چاہے وہ سنگنگ کے حوالے سے ہو، ایکٹنگ کے حوالے سے ہو، کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن ہو، کچھ بھی حوالہ ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے پہنچائیں، آگے لے کر کریں. تو آپ کا بھی ہمیں پتہ چلا تو میں نے جو ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں عبدالحمید سومرو صاحب کا. وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے اور بہت اچھے ہمارے بڑے پرانے دوست بھی ہیں وہ. تو میں نے آپ کا کانٹیکٹ ان سے میں نے لیا تو پھر آپ تک ہمارا رابطہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو خیر بہرحال اچھا یہ آپ بتائیں کہ وہاں سے آنے کے بعد کیا فیل کر رہی ہیں آپ؟ You know that after achievement I was feel very proud and proud of my country and proud of my province Sindh and the all you know that all provinces کے لیے all girls کے لیے میں I have no what am I say لیکن میں نے وہ چیز فیل کی تھی جو کہ پچھلے 11 سال میں نے کبھی فیل نہیں کیا تھا.
یہ تو حقیقت بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا تو بچیوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں, اور عالیہ کے فادر بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ویسے بچوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں, تو عالیہ کو یہ شوق کیوں, کیسے پڑ گیا یہ شوق؟ آپ بھائی سے بتائیں, آواز آ جائے کیا؟ عالیہ کے نانو باکسر تھے. اچھا, گڈ. باکسر تھے, اس وقت ہم لوگ اب یہ ادھر چیئر, اس چیئر پہ آ جائیں, اس چیئر پہ آئیں. تو استری تھی ان کی, تو اس وجہ سے گھر میں بات چل رہی تھی. تو ادھر چیئر قریب لے کر آ جائیں ادھر. اچھا, عالیہ نے کہا کہ مجھے بھی بس باکسنگ سیکھنی ہے بچپن سے. ہاں, اور میں خود اسپورٹ مین ہوں. اچھا اچھا, گڈ, ماشاء میں اللہ. خود فٹ بالر ہوں. تو اسپورٹ سے تو ہمارا سمجھو خاندانی تعلقات ہے. تو اس وجہ سے عالیہ کو شوق ہوا. آگے کی ہسٹری آپ عالیہ سے پوچھیں. ہاں, وہ تو عالیہ سے پوچھیں گے. تو پھر جب انہیں شوق ہوا تو پھر گھر سے پریکٹس شروع کی؟ ہاں, گھر سے ہی ہم لوگ کے علاقے میں اسپورٹ تھا, وہاں ایک اکیڈمی وہاں پر. ہاں اکیڈمی تھی, وہاں پہ اس کو بھیجا, پھر وہاں سے اس نے شروع کیا. گڈ گڈ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عالیہ, جب آپ نے پہلی بار جا کے وہاں سے شروع کیے, جب آپ گئی ہوں گی, اکیڈمی میں گئی ہوں گی, تو وہاں پر تو یقیناً اسپورٹس کے حوالے سے بہت سارے گیم ہوں گے وہاں پر. تو بچے بہت سارے گیم کھیلتے ہوں گے, تو آپ کو کچھ اور گیم اچھا نہیں لگا کہ یہ گھوسے مارنا, اور یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے بچوں میں بھی دیکھا جائے تو لڑنے والی بات ہو گئی کہ ایک دوسرے لڑ ہی رہے نا, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ اسپورٹس میں آ جائے تو اس کو باکسنگ آ جائے گی یا ریسلنگ آ جائے گی. تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ میں اس کی جگہ کوئی اور گیم کھیل لوں, میں کسی اور گیم میں زیادہ انٹرسٹ نہیں آپ کا نہیں ہوا؟ نہیں, بیسکلی میں تقریباً 6 سال کی تھی, اور میں نے جب ماما جو ہے مجھے آئی واز یو نو دیٹ کہ آئی ایم آلسو لائک دا اسٹوریز, اینڈ ماما مجھے اسٹوریز سناتی تھی. اینڈ اس وقت ماما نے کہا کہ میرے نانو تھے, اور وہ مطلب کہ میرے پر نانو وہ باکسر تھے, اینڈ ہی از آلسو میکنگ دا ہسٹری. اینڈ ددیال میں بھی ہمارے ایک جو ہیں بابا کے بہت قریبی ہیں, وہ ان کی بھی ہسٹری ہے کہ وہ آجی برام مالک پیٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں. اینڈ اف آئی ٹاک اباؤٹ فار مائی گرینڈ فادر, سو وہ جو ہے مما کے مطلب کہ نانو, تو ان کا بھی ایک نام ہے کارا کریم, کارا باکسر کے نام سے. تو اس طریقے سے ہماری ایک ہسٹری ہے. اینڈ ماما نے جب کہا کہ انہوں نے گائے کو پنچ کیا تھا تو بڑی عیدوں پہ, تو ان کا ایک سنگ ٹوٹ گیا تھا. اینڈ دین آفٹر گورنمنٹ آرٹس ٹائم اٹ فور دس ہینڈ کہ آپ جو ہے پھر اس کو جو ہے پنچ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ یو نو دیٹ کہ جب آپ گائے کو ہٹ کر رہے ہو تو گائے کو اتنا فیل ہو رہا ہے, تو جب آپ انسان کو ہٹ کریں گے تو خطرناک ہوگا وہ. تو بالکل. تو پھر وہ اسٹوری سننے کے بعد میں جو ہے بہت زیادہ انسپائر ہوئی, اور میں نے مما سے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کھیلا, Why are you not joining boxing? بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل. تو ماما نے کہا کہ ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے, ہر کسی کے اپنے شوق ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی اسٹل کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کھیلا. تو میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بٹ دیٹ ٹائم ماما نے مجھے کہا کہ تمہیں تو رپورٹر بننا چاہیے جس طریقے سے تم سوال کر رہی ہو. صحیح بات ہے. تو پھر بابا میرے فٹ بالر تھے, اینڈ ہی از آلویز سپورٹنگ فار می. اینڈ جس ٹائم ماما کو میں نے کہا کہ ماما میں جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں باکسنگ, اس ٹائم استاد جو میرے تھے ماما کے چاچو تھے, استاد محمد یونس کمرانی, اینڈ دین اسسٹنٹ کوچ نادر. تو اس وقت جب میں نے اسٹارٹ کیا تو صرف استاد کی 2 بیٹیاں ہی کھیلتی تھیں باکسنگ, ان کی فیملی گیمس تھا. دین پھر میں نے گھر پہ ضد کی, بابا کو کہا, تو ماما نے تو کہا کہ اتنا پیارا سا فیس ہے, مکہ پڑ جائے گا, فیس خراب ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہوئی پرانی سوچ ہے, یو نو دیٹ. تو بابا نے کہا کہ میں فٹ بالر ہوں, مجھے اسپورٹس کا تجربہ ہے, تھوڑے دن چھوڑو, دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے, پتہ لگ جائے گا, اگر کھیلنے والی ہوگی تو انٹرسٹیڈ. بالکل صحیح بات, بہت اچھا بات, بہت اچھا کہا. ہاں, کہا کہ چھوڑ دیں, دیکھتے ہیں آگے آگے, دیکھو ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار وہ بڑوں کی کچھ باتیں نا آپ کو ایک اسٹار بنانے میں بہت
آگے تک لے کے جاتی ہیں جب آپ کو اسٹار بننا ہوتا ہے. اینڈ وین اف یو آر تھنک اباؤٹ آئی ایم میکنگ دا ہسٹری اینڈ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے اور میں ایک باکسر بننا چاہوں, تو دین بابا نے مجھے آلویز سپورٹ کیا. دین پھر جب بابا نے سپورٹ کیا, اور کہتے ہیں نا کہ جب باپ کی چھایا میں بچہ پلتا ہے نا تو لوگ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو ٹون کر سکے. تو ماما جو ہے پھر جب بابا نے کہا کہ کرنے دو, تو ماما نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بابا تو اب ہوم منسٹر ماما کو کہا جاتا ہے, لیکن بیسکلی سب سسٹم ادارہ جو ہوتا ہے سربراہی چلا رہا ہوتا ہے. تو بابا کا سپورٹ تھا. اینڈ پھر جب اسٹارٹ لیا تو 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے ہوئے. میں نے ایک فائٹ 1 سال بعد کھیلا تھا, جب مجھے آلویز استاد کہتے تھے کہ عالیہ برنگ گلوز اینڈ گو ٹو دا رنگ, لیکن میں کہتی تھی جب تک میں پراپر باکسر نہیں بن جاتی تب تک میں فائٹ نہیں کھیلوں گی. اچھا. ہاں, اور میں ٹریننگ جہاں پر میں پہلے 1 گھنٹہ کرتی تھی, پھر وہ آہستہ آہستہ پیشن, مطلب ایک شوق تھا وہ پیشن میں بدل گیا. 1 گھنٹے کی ٹریننگ کے بجائے میں 3 گھنٹے ٹریننگ کرتی تھی. اینڈ میں ویکینڈ میں بھی کوئی بھی میری چھٹی نہیں ہوتی تھی, ویکینڈ پہ بھی میں سنڈے کو جاتی تھی, مارننگ میں ٹریننگ کرتی تھی, ایوننگ میں ٹریننگ کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ 1.5 سال بعد جب میں نے اپنے آپ میں فیل کیا کہ آئی واز پراپر باکسر, اینڈ دین آفٹر آئی ایم گوئنگ ٹو دا رنگ, اینڈ فرسٹ فائٹ تھا میرا, اینڈ آئی ایم بیٹ اٹ فار مائی اوپوننٹ اینڈ نوک آؤٹ ہر. جب میں نے فرسٹ فائٹ پہ اس کو نوک آؤٹ کیا, اور مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, جب میں رنگ میں چڑھی تو ساتھ کو کہا گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو رنگ میں چڑھا رہے ہو, پٹ جائے گی سینئر باکسر کے سامنے. تو ساتھ نے کہا کہ بیٹا ہمارے بچے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم نے زندگی باکسنگ کو دی ہے کہ کون بچہ کس کے لیے کتنا بہتر ہے. جب میں نے کھیلا اور نوک آؤٹ کیا, دین آفٹر آل کراؤڈ واز شاکڈ کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ آپ ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دیتا ہے, اور ماں باپ کی دعاؤں سے ہی میں آج جہاں تک ہوں اور جس وے پہ جس منزل پہ پہنچی ہوں تو یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اگر ان کی دعائیں نہیں ہوتی, ان کی سپورٹ نہیں ہوتی, ان کا ساتھ نہیں ہوتا, تو میں نہیں سمجھتی کہ میں آج اس لیول پہ پہنچ سکتی. یہ تو بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماں باپ کی کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کی تربیت کا آپ کا گھر ہوتی ہے, بالکل, اور پھر آپ کی ماں, کیونکہ باپ تو کہتے ہیں صبح نکل کے رات کو گھر میں آ رہا ہے, مگر ماں گھر میں وہ ساری تربیت ذہنی طور پر آپ کو جو تیار کرتی ہے وہ آپ کی ماں تیار کرتی ہے ذہنی طور پر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی خود اعتمادی جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے, کہ انسان بچے کا خود کتنا کانفیڈنٹ ہے وہ, کہ اپنے ارادے پہ پختہ ہونا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو بس یہی کرنا ہے میں نے. اگر وہاں پر انسان, جہاں پر بچہ یا کوئی بھی انسان یہ سوچ لے, اپنے ارادے کی پختگی لے آئے کہ میں نے یہی بننا ہے, تو وہ بن جاتا ہے. کیونکہ وہاں انسان کی اپنی سوچ, اور جب انسان خود پختہ ہو جاتا ہے نا ایک جگہ, وہاں پھر گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس راہ کے لیے پھر وہ بھی سبب نکالتا ہے. وہ بالکل, کیونکہ بات یہ کہ انسان کی جب نیت صحیح ہوگی نا, نیت صاف ہوگی اور سچی ہوگی, تو رب تو پھر کہتے ہیں کہ رب نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ کہیں نہ کہیں بنایا ہوا ہے, اور وہ راستے, بس وہ راستے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ راستے انسان خود نکالتا ہے کہ مجھے جانا کہاں پر ہے. جب وہ جاتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اور جناب اس وقت ہمیں بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور کیونکہ ہم اس وقت فیس بک پر لائیو آج موجود ہیں, فیس بک پر موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ مجھے یقیناً جوائن کر سکتے ہیں. میری پروفائل پر اجمل خان شوبی, آپ وہاں پر جائیں گے تو یقیناً ویڈیو موجود ہوگی. اور ریڈیو پر اگر آپ موجود ہیں تو آپ ریڈیو پر بھی FM منڈی پاکستان, آپ یقیناً کراچی اسٹیشن بہت سے ہمارے ہیں, مگر آپ کراچی اسٹیشن سے آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو تمام جگہ انٹیریئر بھی ہر جگہ جو سنا جا رہا ہے, اور پاکستان سے باہر دیکھا بھی جا رہا ہے اور سنا بھی جا رہا ہے. تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں. لائیو کال بھی میں پروگرام میں لوں گا, اور لائیو کال کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. تقریباً ہم 2 بجے جو ہے وہ لائیو کال لیں گے, یا تھوڑی سی دیر کے بعد لیتے ہیں لائیو کال. تو ہمارے تمام کالر جو آپ اگر کال کرنا چاہیں, عالیہ سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو, عالیہ سے سوال کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. عالیہ سومر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میسیجز ہم شامل کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا عمران خالد خان نے, وہ کہتے
کہتے ہیں سلام شعبی بھائی, وعلیکم السلام. عمران کیسے ہیں, اور ویلکم بیک آفٹر اے لانگ ٹائم آن فیس بک. تھینک یو ویری مچ. جی ہاں, میں نے کل یہ بتا دیا تھا کہ میں فیس بک پر لائیو جو ہے وہ میں صرف گیسٹ کی وجہ سے آؤں گا, ورنہ میں سوچتا ہوں کہ میں ریڈیو کے طریقے سے کروں تو زیادہ اچھا ہے. سالوں ویڈیو کرتے ہوئے ہو گئے, مگر ریڈیو کا مزہ واقعی وہ کہتے ہیں جو ریڈیو کا کانسیپٹ ہوتا ہے ریڈیو کا, وہ ذہن سے نکلنے لگا تھا. جبکہ ہم نے شروع ریڈیو پر کیا تھا, لوگ ہماری آواز سنتے تھے, دور دور تک لوگ آواز سنتے تھے, تو وہ چیز ختم ہو گئی میں نے اس لیے. تو خیر اس کے بعد پھر جناب عمران خالد کہتے ہیں آپ کی کمی یہاں کافی محسوس کی گئی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مگر میں یہی موجود ہوں, آپ فیس بک کی جگہ ریڈیو ٹیون کریں تو آپ مجھے سن سکتے ہیں, دور تو کہیں نہیں گیا آپ سے میں. اس کے بعد کہتے زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. بے شک بالکل صحیح عمران خالد خان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو بیلیٹڈ عید مبارک, اور ہماری مہمان عالیہ سومرو کو بھی عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. اور اس کے بعد محمد نواز جنجوا نے ہمیں جوائن کیا. خوش رہیں جناب, جزاک اللہ, بہت شکریہ نواز جنجوا, آپ کی محبتوں کا. نور حسین تنیو نے ہمیں جوائن کیا. اور جناب فرام لاڑکانہ, سر آپ کا شو بڑا زبردست ہے, اور کون کہتا ہے کہ تیری یاد سے بے خبر ہوں میں, میری آنکھوں سے پوچھ میری رات کیسی گزرتی ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ, کیا بات ہے بھائی. یہ لوگ سارے ہمارے میرے شو کے ساتھ ساتھ, کیونکہ میرا شو جو پوئٹری کا بھی شو میں کرتا ہوں میں, اور میرے گیسٹ بھی آتے ہیں, تو سب لوگ ہماری ایک طرح سے سمجھ لیں عالیہ ایف ایم منڈے پاکستان کی ایک پوری فیملی بنی ہے, پوری دنیا میں لوگ دنیا میں موجود ہے سارے. اور اس کے بعد شعبی بھائی آپ کو اور آپ کی مہمان کو سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے بعد مہتاب علی, آرٹسٹ مہتاب علی ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں, اور بڑے سینئر مصور ہیں, پینٹر ہیں, اور کہتے ہیں نائس, زبردست انٹرویو, تھینک یو, بہت شکریہ. اور نور تنیو کہتے ہیں جناب کہ حسد دیدار بھی کیا چیز ہے. تو آج ایک کام کریں نور حسن تنیو, آج شاعری جو ہے وہ پروگرام میں شامل نہ کیجیے گا. عالیہ سومر سے کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہو, عالیہ سومر سے کوئی بات پوچھنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, تو آپ وہ سوال لکھ سکتے ہیں, سوال بھیج سکتے ہیں مجھے. شاعری جو ہے آج کے پروگرام سے ذرا شاعری کو دور رکھیں, کیونکہ شاعری کا پروگرام ہم کل کر چکے ہیں. آج صرف اور صرف عالیہ کی بات ہوگی, عالیہ کی بات, ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا ایک ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ, اور جس سے یقیناً جو ہے وہ نام روشن کیا, اپنے ملک کا, اپنے دیش کا, اپنے صوبے کا نام روشن کیا ہے. عامر بٹ کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کی شکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جلدی سے ہماری بھی اٹینڈنس لگا دیجیے. آئی ایم پریزنٹ. تھینک یو ویری مچ بھائی, آپ کی اٹینڈنس لگ چکی, تھینک یو, بہت شکریہ. اور مہتاب کہتے ہیں کمال کی گفتگو ہو رہی ہے, بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد لاڑکانہ سسٹر عالیہ, آئی ایم پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ برادر, تھینک یو. یہ لاڑکانہ سے انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے. ایاز کنگ کہتا ہے السلام علیکم ٹو آل لسنر. جی الحمدللہ خیریت سے ہوں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, ونڈرفل شو, بہت شکریہ, تھینک یو آپ کی محبت کا. عامر کہتے ہیں آج کی ٹیلنٹڈ گیسٹ باکسر عالیہ سومرو کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور گریٹ اچیومنٹ. جی تھینک یو سو مچ, وعلیکم السلام. شاکر علی شاکر جو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, کراچی صدر سے اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. شاکر صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور عامر بٹ کہتے ہیں ویل ڈن عالیہ سومرو, ہمیں آپ پر فخر ہے اور مزید سکسیس نصیب ہو, آمین آمین آمین. عمران خالد خان کہتے ہیں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں, اور میرا سوال ہے عالیہ سے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب کیا؟ یہ تو ابھی بتا بھی چکی ہے ویسے, مگر پھر بھی ان کے سوال کے جواب میں کہ باقاعدہ طور پر آپ نے جو فائٹ کی تھی وہ کب کی, پہلی فائٹ کب کی تھی آپ؟ بیسکلی میں نے اپنی باکسنگ جرنی کا آغاز 2013 سے کیا تھا, اور اس وقت میری ایج تقریباً 6 سے 7 سال کی تھی میں, اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ دین آفٹر میں کھیلتی رہی تقریباً, ابھی اسٹل 12 سال ہو گئے مجھے باکسنگ کھیلتے ہوئے ماشاء اللہ. اور اپنی ویٹ کیٹیگری کی میں انبیٹیبل باکسر اور کم عمر انسٹرکٹر ہوں. لیکن میری اچیومنٹ کی وجہ سے میں ہائی لائٹ دیکھ رہی ہوں, لیکن میری بیک کی کہانی بہت لمبی ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور اسی طرح جوائن رہے, ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. کیا بات ہے, زبردست بھائی, زبردست بھائی, زبردست اینکر بھی ہے بھائی, آج زبردست اینکر بھی ہے بھائی, اور واہ واہ زبردست, بہت خوب بھائی, بہت خوب, بہت اچھی بات, بہت اچھی. تو خیر بہرحال جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی ہم آتے ہیں کیونکہ ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں ہمارے بہت سارے دوستوں کے. اور ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پروگرام میرا ریڈیو پر سن رہے ہیں تو آپ یقیناً جو ہے وہ اپنے موبائل کے رائٹ ٹو میسج آپشن پر جائیں گے. سب سے پہلے آپ
लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस अपना नाम और अपना मैसेज लिखेंगे मुख्तसर सा और सेंड करेंगे 3636 पर। इस तरह आपका मैसेज हम तक पहुंचेगा। और ये जनाब हमारे पास मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन। और सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। नदीम भाई को भी अल्लाह हाफिज़ और अब्दुल रहमान दई, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान दई, बहुत शुक्रिया। आलिया सोमरा सिस्टर को बहुत बहुत प्यार, अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे, अब्दुल रहमान दई जी, आमीन आमीन। और उसके बाद फिर नदीम गुलशन के बाद शोभी जी आपको और तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मौजूद मेहमान आलिया सोमरो और उनके वालिद मोहतरम को खुश आमदीद जी। और जी, और इसके साथ साथ यकीनन आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं यकीनन। और जनाब और इमरान कहते हैं कि आप के फ़ैन यकीनन मोहम्मद अली के लिए होंगे। आप के फ़ैन, क्या बात है भाई। Literally is you know that कि this is a fantastic question. बिल्कुल उनको कौन नहीं जानता मोहम्मद अली क्ले को। एंड मैं फ़ैन हूँ मोहम्मद अली क्ले की भी, एंड स्टिल प्रोफेशनल बॉक्सर है हमारे कैनेलो, तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हूँ। और एक वक्त था कि मैं जब बॉक्सिंग की जर्नी का आगाज़ किया तो आई वॉज फॉलोइड ओनली मोहम्मद अली क्ले, या लिटरली। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी। तो एक काम करते हैं कि हम साथ साथ जो है गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू कर लेंगे हम। अच्छा, आपकी स्टडी कहाँ तक, आप कहाँ अभी आप स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, साथ साथ कहाँ तक पढ़ा और कैसे ये सिलसिला दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रही हैं? लाजमी इसमें भी टाइम देना पड़ रहा होगा और पढ़ेंगे तो वहाँ भी तालीम भी ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है, तो ये सिलसिला कैसे मैनेज करिए? कहाँ अभी क्या कर रही हैं? मैं बेसिकली इकरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ बिकॉज़ ये एक मेरा शौक़ है। और मैंने बॉक्सिंग के साथ साथ इसको ऐसे मतलब कि ट्रीट रखा हुआ, यू नो दैट कि जिस तरीके से मैं बॉक्सिंग खेल को खेल समझ के खेलती हूँ, तो इसलिए स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। If you are not doing the study, so your life is destroyed. I think so. क्योंकि आपके पास डिग्री है तो आप आगे जा सकते हैं। यू नो दैट कि आपका स्पोर्ट्स चंद सालों का है। आफ्टर स्पोर्ट्स अगर आपके पास डिग्री है तो आपको अच्छे रैंक पे बेहतरीन आपको जॉब लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा गोल है कि स्टडी के साथ साथ बॉक्सिंग को भी देखना और बॉक्सिंग के साथ साथ स्टडी को भी देखना। अच्छा, वो भी पता है, आप बॉक्सिंग अगर बॉक्सर भी आप बन रही हैं तो आपका ये सफ़र भी जारी रहेगा, मगर स्टडी जो है ना आप में इसमें और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। ये भी क्योंकि आपने यकीनन पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जाएंगे माशाल्लाह, और वक्त के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आगे जाएंगी, तो स्टडी वहाँ भी बड़ी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स का एक वक्त है मगर स्पोर्ट्स के लिए भी अभी बहुत वक्त पड़ा है अभी बहुत, और आपकी स्टडी भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। हाँ, यू नो दैट कि मैंने स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं BBA कर रही हूँ, तो ये है कि 4 साल के बाद इंशाल्लाह मैं अब ग्रेजुएशन तो काउंट नहीं होता, दैन आफ्टर 4 years मुझे मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ हमारी पाकिस्तानी जो बहनें हैं, पाकिस्तानी आवाम की बेटियाँ हैं जो हमारी कौम की इज़्ज़त हैं, कि वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आए सिर्फ बॉक्सिंग खेलें, वो भी अपने आप को अपना लोहा मनवाएं और पाकिस्तान को कुछ कर दिखाएं। बहुत अच्छी बात की। अच्छा जनाब, और उसके बाद आमिर भट्ट साहब कहते, शोभी भाई अल्लाह करीम ने हमारे वतन पाक में कितना टैलेंट अता किया है और काश हमारे प्लेयर्स को फैसिलिटी दी जाए, उन्हें सपोर्ट और स्पॉन्सर किया जाए। गुड लक आलिया सोमरो, गुड लक। और ये हकीकत है, आपने सही कहा। मैंने शुरू में बात की कि हमारे यहाँ पता, हमारे यहाँ मसला यही है, टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, हर फील्ड में टैलेंट बहुत है, बेशुमार। मुझे खुद बेशुमार लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मैं बुला सकूँ लोगों को। मगर बात है कि हम तो अपना काम कर सकते हैं, मगर उन्हें आगे तक पहुँचाने के लिए यकीनन गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी होती है, स्पॉन्सर भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। मगर हमारे यहाँ आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि टीवी पर इतने बेशुमार प्रोग्राम आप देखते हैं, बेशुमार प्रोग्राम, ड्रामे देखते हैं, शोज देखते हैं, वो देखते हैं, मगर आपको बच्चों का प्रोग्राम कोई नज़र नहीं आता होगा। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि वो
وہاں پر کوئی اسپانسر بچوں کے پروگراموں کو اسپانسر ہی نہیں کرتا. نہیں کرتا. حالانکہ بچوں ہی میں اگر کوئی چیزیں بچوں کی جو کنفیکشن جتنی ٹافیز ہیں یا بسکٹس ہیں وہ بچوں میں بہت زیادہ بکتے ہیں. بالکل ایک ٹافی اگر کوئی ادارہ بناتا ہے, کوئی کسی کمپنی کی ایک ٹافی بنتی ہے تو پوری اگر ملک کے بچوں میں تک بیچی جائے, ایک دفعہ ایک ٹافی کو کھائے گا تو وہ کمپنی کا میں کہتا ہوں پتہ نہیں دوسری کمپنی بن جائے گی, وہ فیکٹری بن جائے گی اس کی, اتنی اس کے باوجود اسپانسر نہیں کرتے وہ. بالکل. اور یہ اکثر آپ کو پتا کہ میں اپنے پروگراموں میں اکثر میں ٹی وی ڈائریکٹر سے, ایکٹر سے, پروڈیوسر سے, فلم کے آرٹسٹوں سب سے میری بات ہوتی ہے, نہیں کرتے, کہتے کیا کریں ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ اسپانسر کوئی نہیں کرتا. تو یہی بات یہ ہے کہ اب اس میں بھی اگر دیکھیں عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, عالیہ نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. اب عالیہ جہاں پر پہنچ چکی ہے کم از کم اس نے دنیا میں ایک نام تو بنا لیا, ایک اسٹیج پر تو پہنچ چکی ہے, پہلا اسٹیج تو آ گیا اس کا کہ جہاں پر لوگ اس کو پہچاننے لگے ہیں. اگر ادارے اس کو اسپانسر کریں تو یہ اس سے زیادہ آگے جا سکتی ہے اور اپنے ملک کا اس سے زیادہ نام روشن کر سکتی ہے. اگر لوگ اسپانسر کریں, کم از کم تھوڑی سی ہمت تو کریں. اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو اگر ہم اجاگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم دوسروں پر تو پیسے لگا دیتے ہیں, دوسروں کو بھی اسپانسر باہر کے لوگوں کو بلا کے یہاں لے آئیں گے, مگر یہاں کے لوگوں کو باہر نہیں بھیجیں گے. یہ ہم نے قسم کھائی, ہم کہتے ہیں ہم نہیں یار اپنے گھر کے لوگوں کو ہم نہیں پہنچائیں گے, باہر کے لوگوں کو یہاں لے آئیں گے, ان کے ہاتھ پاؤں بھی جوڑیں گے, ان کی ٹانگیں بھی دبائیں گے, ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے, پیسہ بھی دیں گے, مگر یہاں کے لوگوں کو ہم کبھی اسپانسر نہیں کریں گے کہ ہمارے یہاں کا پتہ نہیں عجیب سا رونا ہے ہمارے یہاں. یہ عجیب سی یہ سوچ ہم لوگوں کی بن گئی ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو اسپانسر نہیں کرتے. تو خیر بہرحال جی ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم لائیو کال کی طرف بھی آ جائیں گے, اور لائیو کال 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے. اور مختصر سی بات آپ نے کرنی ہے عالیہ سومرو کے بارے میں, کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ مختصر سا سوال کیجیے گا, زیادہ لینتھی گفتگو نہیں ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں لائیو کال, دیکھتے کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شوبی بھائی. جی جناب کیسے ہیں؟ آپ کو عید مبارک. بہت بہت آپ کو بھی بہت عید مبارک, اور عالیہ سومرو کو بھی عید مبارک میری طرف اسلام پیش کرتا ہوں. خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک. آپ کا نام؟ یہ میری شوبی بھائی, میرا نام عبد القادر شاہ ماڑی پور سے. اچھا ماڑی پور سے, جی جی. میری خوش نصیبی ہے کہ عالیہ سومرو سے میری دوسری بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات؟ بالکل ایسا ہی. پہلی جو میری بات ہوئی تھی 88.6 پہ چینل ہے پولیس کا, میری بات ہوئی تھی. اچھا گڈ بھائی, کیا بات ہے. اب دوسرے ریڈیو پر بات ہو رہی ہے. ہاں, ملک کا ہمارا نام روشن کیا ہے, اور خاص بات یہ ہے کہ ہم کچھی اس کا فخر سے اللہ سر بلند کیا, اور کچھی کمیٹی کا تو سر بلند ہو گیا ہے. یہ ہمارے بڑی خوشی کی بات ہے, کیوں عالیہ سومرو کا تعلق جو ہے نا کچھی کمیٹی سے ہے, پیاری سے. جی جی چلے تو بڑی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور طرح کی کامیابی آمین آمین اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مطلب کامیابی ترقی دے, صحت دے, زندگی دے. آمین. اتنی مطلب خوشی تھی ہے نا عالیہ سومرو, ॾाढी خوشی असांखे पूरी फैमिली खे ख़ुशी थी आहे कि असांजी कमेटी मां आई अॻियां वधी आई हैं. बिल्कुल ये पहली बार मतलब पाकिस्तान में पहली मरतबा थियो जो कच्छी कमेटी में कोई अॻियां वधियो आहे. बिल्कुल. تو کچھی کمیونٹی میں اگر دیکھا جائے بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں تو وہ سب اسپانسر کیوں نہیں کرتے اس کو؟ ہیلو عبد القادر صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کچھی کمیونٹی میں بڑی بڑی شخصیات ہیں, بڑے بڑے نام ہیں کچھی کمیونٹی کے. وہ لوگ جب ان کی کمیونٹی کے بچی ایک آگے بڑھی ہے تو وہ ان کو چاہیے وہ اسپانسر کریں, اس کو آگے بڑھائیں, اس کو سپورٹ کریں وہ لوگ. بالکل. ابھی یہ 90 کا زمانہ نہیں تھا شوبی بھائی. پہلے لوگ ہے نا برا مانتے تھے, ہر کھیل میں شعبے میں خاص بچیوں کو اوپر باہر نہیں لگا, یہاں تک سبق کے لیے بھی باہر اسکول نہیں بھیجا کرتے تھے. صحیح ہے نا. اب وہ دور وقت ہے نا گزر چکا ہے. اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے, اب لوگوں کو آگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آگے بھیج رہے ہیں, سمجھ گئے نا. ابھی وہ دور چلے گیا جو پہلے تھا, اور اب تو بچوں کو خاص آگے جانا ہے. بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لڑکوں سے زیادہ ٹیلنٹ ہے بچوں کے اندر. بہترین یہ ہے کہ تربیت اچھی دینی چاہیے بچوں کو. اس کے بعد تعلیم, وہ جو کرنا چاہتی ہے نا بچوں کو آپ کرنے دیں تاکہ اس کا مستقبل میں آگے وہ بڑھے. بہت اچھی بات ہے. چلے بہت شکریہ عبد القادر صاحب, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے کہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت اچھی بات کی. اور یقیناً میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اب جس کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا, اگر اسی کمیونٹی میں بھی بڑے بڑے نام ہیں, بہت سارے بڑے نام میں لے سکتا ہوں, میرے خود اپنے جاننے والوں میں بھی ہیں جو اس کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے.
مگر وہ اگر وہ بھی تو چاہیں کہ کمیونٹی میں اگر کوئی بچی یا بچہ اگر اس میں آگے بڑھتا ہے جس نے نام روشن کیا ہے تو اس کو تو کمیونٹی خود پورا کمیونٹی کو مل کر چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے اور اس کو آگے بڑھائے کہ یار بالکل کہ ایک ہمارے کمیونٹی کی ایک بچی آگے بڑھی تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک میں نام روشن ہو، پورے ملک کا دنیا میں جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ کس کمیونٹی سے کا تعلق ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے. جب چراغ جاتے ہیں نیچے اندھیرا ہی ملتا ہے ہمیں، اوپر روشنی پھیلاتا ہے مگر نیچے اس کے اندھیرا ہوتا ہے. خیر بہرحال ہم آتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 111 پر آپ سے یقیناً ہماری بات ہو رہی ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح. اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر آپ یقیناً اس وقت ہمیں دیکھ سکتے ہیں. نصیر احمد بھٹی جناب یہ پرتگال میں ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں، پرتگال سے میں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم شعیب بھائی. وعلیکم السلام، عید مبارک، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور اس کے بعد چھوٹے مہمان کو بھی سلام، تمام سننے والوں کو عید مبارک. یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پرتگال میں ہوتے ہیں جی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں. جس کارڈ سے یہ بلانگ کرتے ہیں بیسکلی ابھی جو انہوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ اینڈ معاون خصوصی جو کہ سردار حسین اسلم بٹی انہوں نے اسپانسر کیا تھا. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہی کی کارڈ سے بلانگ کرتے ہوئے پرسن نے ہمیں جوائن کیا. کیا بات ہے، صحیح، بہت اچھی بات. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ عامر بٹ کہتے ہیں جناب ہماری دعا ہے کہ عالیہ صور پاکستان کا مزید نام روشن کرے اور ملک کے لیے بہت سارے ٹائٹل اینڈ گولڈ میڈلز حاصل کرے. آمین 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 انشاءاللہ. ہم سب کی بہت ساری دعائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ محمد فواد کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو، بہت اللہ پاک آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے. آمین، آپ کو بہت ترقی دے. آمین. بہت شکریہ محمد فواد، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی دعاؤں کا. اور 111 پر آپ سے یقیناً ہماری بات ہوگی بالکل. اور اس کے ساتھ اب جب آپ ٹائٹل وہاں سے جیت کر آئی ہیں تو کالج آپ میں گئی، اپنی یونیورسٹی گئی آپ؟ بالکل یونیورسٹی گئی. پہلے میں 80% اسکالرشپ پہ پڑھ رہی تھی اینڈ آفٹر اچیومنٹ دے آل آر گیونگ دا 100% اسکالرشپ. اور جب یو نو دیٹ کہ جب میں نے اپنی کہانی میری اب مجھے لگتا ہے کہ میری ایک کہانی ہے، کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا اس وقت تو بیسکلی یہ تھا کہ میرے بابا ایک لیبر ہیں، ایک مزدور کی بیٹی ہونے کے ناطے، اور انہوں نے ایک مزدور ہونے کا فرض نبھایا ہمیشہ ہمارے لیے. مزدوری کی اور دھوپ میں تپے کی مزدوری اتنی زیادہ، اور اینڈ ہی از آلسو ہارٹ اٹیک پیشنٹ، اور اس کے باوجود بھی ہمارے لیے محنت کرتے رہے. تو یہ تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے بابا کے لیے کچھ کروں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سروائیو کیا ہے اسٹارٹنگ سے، کیونکہ جب آپ پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو ڈیگریڈ اور ڈی موٹیویٹ ہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. کہتے نہیں بھائی ارے کہاں آپ لوگ کہاں، جب میں نے اسٹارٹ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل جب میں نے لیاری میں اسٹارٹ کیا تھا اور بابا مجھے فٹنس ٹریننگ کرانے کے لیے کلری فٹ بال گراؤنڈ میں لے گئے تھے تو اس وقت میرے بابا کو کہا شرم نہیں آتی، لڑکی ہے کیا لڑکوں والے کام کرا رہے، پینٹ شرٹ پہنا ہے، چھوڑ دو یہ کام. کچھ ہی ٹائم کی کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، وہ والا حساب نہیں ہونے والا. بس تم یہ سوچو کہ یہ ابھی کھیل رہی ہے 2 مہینے بعد چھوڑ دے گی. لڑکیوں کا کام ہوتا ہے چولہا جلانا اور نماز پڑھنا، تم کیا یہ لڑکوں والے کام کرا رہے ہو. دین دس ٹائم آئی ایم سیئنگ فار بابا کہ ڈونٹ گیو آنسر بیکاز اٹس ناٹ مائی ٹائم. جب میرا ٹائم آئے گا اس وقت خود ہی جواب ان کو مل جائے گا. پھر آفٹر اے لانگ ٹائم جب میں نے ڈومیسٹک لیول پر اپنا ایک لیول بنا لیا اور اپنے ویٹ کیٹیگری میں انبیٹیبل باکسر رہی ہوں، 42 kg کی باکسر ہوں میں الحمدللہ، اور میرے ویٹ کیٹیگری میں آج تک مجھے کسی نے نہیں مارا ہے اور اتنی محنت کی ہے. اور ایسے بھی حالات ہوئے ہیں کہ ہمارے بابا کما کے آتے تھے تو ہم کھاتے ہیں اور نہیں کما کے آتے تو ہم فاقہ کشی کر کے بیٹھے ہوتے. وہ دن بھی دیکھیں جب آج سے پہلے تقریباً 2 سال پہلے 2-3 سال پہلے 2022 کی بات کروں تو جب شدید بارشیں ہوئی تھی کراچی میں، اس وقت ہمارے گھر کی چھت گر گئی تھی اینڈ اس وقت میرے پاس موبائل نہیں تھا. کسی کے موبائل سے لے کے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نام عالیہ سمرو، میرا تعلق لیاری سے ہے اور میں نے اتنی اچیومنٹس کی ہیں اور پیپل آر ناٹ سپورٹنگ فار می، اور میرے گھر کا یہ حال ہے. ہم ملک کے لیے کھیل رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کا یہ حال ہے. اگر ہمارے ساتھ سپورٹ کیا جائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے تو وہ دن دور نہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ سپورٹ کیا جائے، تعاون کیا جائے تو وہ دن دور نہیں ہے. ہم پاکستان کے ایک قیمتی سرمایہ بن سکیں گے اور پاکستان کو ایک ٹائٹل دے سکیں گے. دیکھیں میں ٹے آف دی ٹون بات نہیں کرتی، میری ایک عادت ہے کہ میں ایک تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. جو بات ہوتی ہے در حقیقت بہت اچھی بات میں منہ پہ بولتی ہوں. تو ہمیں
انہیں اگر سپورٹ کیا جاتا تو وہ دن دور نہیں تھے کہ آج سے پہلے جو ابھی اچیومنٹ ہوئی تو آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے ہو جانی تھی. لیکن انفارچونیٹلی دیر سے ہی صحیح, لیکن کہتے ہیں نا کہ دیر میں کھیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو یہ میں نے سیکھا ہے, اور وہ معاملات بھی میں نے فیس کیے ہیں جس وقت ہمارے گھر میں بارشوں کا پانی, سیوریج کا پانی گھروں میں, اور ہمارے گھروں کا مطلب کہ معاملات بہت. اینڈ دین آفٹر ویڈیو جب میں نے میکنگ کی, پھر اس کے بعد مجھے وائس آف امریکہ نے ریچ کیا, BBC لنڈن نے میں کیا, پھر میرا باہر سے فنڈ کرن فاؤنڈیشن نے باہر سے فنڈ آیا. کرن فاؤنڈیشن کی سبینہ کھتری ہیں, ان کا ہمارے ان کی تو میں جتنا بھی میں شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے, کیونکہ انہوں نے ہر وقت, ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ وہ کھڑی رہی. اینڈ پھر دی آف دی اینڈ میری سسٹر کو وہاں پر جاب بھی دی, جو کہ میری سسٹر ان کے فاؤنڈیشن میں اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر کا کام بھی کر رہی ہیں. اور میں نے بھی جو ہے ان کے اسپورٹس کلبز میں ایڈمیشنز لیے تھے, اور وہاں سے مینرز آف مینر وہ بھی سیکھے, اور بہت ساری چیزیں مجھے یو نو دیٹ کہ جب میں کرن فاؤنڈیشن میں انٹر ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں. کبھی وہ فیل نہیں ہوا کہ میں کسی کے فاؤنڈیشن میں, کسی کے ادارے میں. اینڈ سیکنڈ ٹائم جب اسی طریقے سے چلتا رہا, اور پھر بہت سارے معاملات فیس کیے. کہتے ہیں کہ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمت ہار لیں. بالکل, بہت اچھی. اور لوگوں نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ہی ڈی موٹیویٹ, مورل ڈاؤن, یہ سب کچھ کیا. اور بابا نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے. بابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو, جب تم نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو بہت باتیں ہوئی تھی, اب جب تم نے اسٹارٹ کر لیا ہے اب تم نے نہیں رکنا. پاکستان ٹیم میں 3 بار سلیکٹ تھی, اینڈ 3 بار مجھے وڈرا کیا گیا, اس لیے کہ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. کیونکہ اگر میرے بابا ایک بزنس مین ہوتے, اگر میرے بابا کے پاس ایک اچھے مطلب کہ میرے بابا کے اخراجات وہ میرے فائنینشلی اگر وہ بیسٹ ہوتے تو میں آج سے 3 سال پہلے انٹرنیشنل پلیئر ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمیں لے کے جایا جاتا ہے اسپورٹ بورڈ ہر جگہ, اینڈ پھر جو ہے ہمارے نام سے فنڈ لیا جاتا ہے, اور پھر دی آف دی اینڈ یہ آتا ہے کہ آپ 6 مہینے سے ٹریننگ کر رہے ہو, اور آفٹر ٹریننگ جب آپ کو کہا جائے 1 ہفتہ رہے کہ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس, جلدی سے اپنا پاسپورٹ ریڈی کروا لو. بابا نے باغم دوڑی کی MP ہے, میں نے اس کے پاس لے کے گئے, پھر میرا پاسپورٹ ریڈی ہوا. دین آفٹر انہوں نے میرا پاسپورٹ لے لیا, مجھے کہا کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا. ویزا 4 دن بعد کہہ رہے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا, 2 دن بعد آپ کو ٹکٹ مل جائے گا, اینڈ آپ اپنی پیکنگ کر دو. میں نے ساری پیکنگ کر دی. اب ایک بچہ جب 6 مہینے سے ٹریننگ کر رہا ہے, اور آپ اگر کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ کیا سمجھے بچہ. اب میں 6 مہینے سے ٹریننگ کر رہی ہوں, ڈائٹ بھی نہیں, کھانے پینے کو بھی سب کچھ, ہر چیز بابا مجھے کر کے دے رہے تھے. اب ایک مزدور کی بیٹی ہوں نا, میں فیل کر رہی تھی کہ میرا باپ کس طریقے سے وہ لے کے آتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ رکھنے کے بعد جب میں اس طرح کے دی ٹاپ آف دی اینڈ آیا تو صبح ہو گئی. انہوں نے کہا صبح آپ کے پاس ٹکٹ آ جائے گا, اینڈ میں ریڈی ہو کے بیٹھی تھی کہ بس بابا میں نے نکلنا ہے. ہاں, بابا نے کال کی اپنے موبائل سے, میں نے جب بات کی انہوں نے کہا عالیہ سمرو آپ نہیں جائیں گی, آپ کی جگہ کوئی اور جائے گا. تو یہ ہمارے ساتھ ظلم, میرے ساتھ ایسے 3 بار ظلم ہوا ہے, اور اس ظلم سہنے کے بعد میں نے اپنی انٹری پروفیشنل باکسنگ میں رکھی. اور آج لوگ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک پلیئر اور ایک اسٹار بن جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جب آپ کو چانس دیتا ہے نا تو کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں روک سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات جب آپ سے راضی ہو جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک سے بہت اچھی بات ہے, حقیقت یہی ہوتی ہے. اور پھر رمضان میں اپنی مدد آپ کے تحت میں نے اسپانسرز ڈھونڈے, تقریباً میں 15 روزے تک گھومتی رہی لوگوں کے آگے کہ یار کوئی مجھے اسپانسر کر دے. کمپنیز کے پاس خود چل کر گئی. پھر ہمارے یہ جو ماہی گیر کے سردار بھی ہیں, اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے معاون خصوصی بھی ہیں, جیسے کہ اسپیشل اسسٹنٹ, ان کی ٹک ٹاک ID پر میں نے کمنٹ کیا کہ آئی ایم فرام لیاری, اور میں اتنے مہینے سے اتنے سالوں سے یہ کر رہی ہوں لیکن مجھے کوئی سپورٹ نہیں کیا جا رہا. انہوں نے 2 دن کے اندر مجھے ریچ کیا, مجھے بلایا, اور میرے تمام اخراجات اپنی پاکٹ سے دیے, نہ کہ حکومت سے انہوں نے لیے. پھر جو کچھ بڑھ گیا تھے بجٹ جو تھا, پھر اس کے بعد ہم نے نادر گبول صاحب ہیں جو کہ سن آف نبیل گبول صاحب کے, تو انہوں نے ہمارا یہ کام جو ہے محمد بخش مہر سے کروایا جو کہ اسپورٹس منسٹر ہیں. باقی اخراجات انہوں نے وہاں سے مجھے کروا کے دیے. اس کے بعد جب میں تھائی لینڈ پہنچی 25 ڈیز کا جب میں نے ٹریننگ کیمپ کیا, دین آفٹر آئی ایم انٹرڈ فار دا پروفیشنل باکسنگ فائٹ. اور اس سے پہلے میں نے
جو ہے وہ پاکستان میں ٹرائل دیے تھے, اور میں نے 4 جو ہمارے یہاں کے شہر ہیں سندھ کی گرلز کو میں نے ایک بار بیٹ کیا, اس کے بعد پنجاب, لاڑکانہ اور سکھر, ان 4 گرلز کو بیٹ کر کے میں نے پروفیشنل میں اپنی جگہ بنائی. اور پھر پرسنلی مجھے تھائی لینڈ سے جو ہے انویٹیشن لیٹر آیا کہ یو آر سلیکٹڈ فار دا تھائی لینڈ گیمز. پھر وہاں پر میں نے رینکنگ فائٹ کھیلی تھائی لینڈ باکسر کے ساتھ, جو کہ اپنے ویٹ کیٹیگری کی 3 بار چیمپئن رہ چکی تھی. جب میں ویٹ کے لیے گئی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ جب تمہیں مکہ پڑے گا نا تو پتہ لگ جائے گا کہ تھائی لینڈ کا مکہ کیسا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو لوگ ڈاؤن کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ محنت جس کی ہوگی رنگ اس کی ہوتی ہے. تو میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. جب میں انٹر ہوئی اور فرسٹ راؤنڈ میں 45 سیکنڈز میں اس کو جب نوک آؤٹ کیا تو کہتے ہیں نا کہ اسی کے گھر میں گھس کے مارنے والی بات ہو گئی. تو کراؤڈ بھی اس کا, خاندان بھی اس کا, اور جگہ بھی اس کی, اور ملک بھی اس کا. تو وہاں جب میں نے اس کو مارا تو وہاں کا تمام, وہاں پر 12 کنٹریز موجود تھے, دے آل آر شاکڈ, اور پورے ٹورنامنٹ میں سب سے چھوٹی بھی میں تھی. کیا بات ہے. تو پھر سب جنہوں نے مجھے کہا کہ مارے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, میں نے اس کو آئی کیو لیول سے ہرایا, کیونکہ مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ آپ اس کا وہ جو آئی کیو لیول کمزور ہے, اگر ایک باکسر کو آپ کو بیٹ کرنا ہے تو یو آر آلسو اونلی فوکس آن یور اوپوننٹ آئیز. بہت بڑی بات بتائی تھی انہوں نے جی, بہت بڑی بات بتائی. تو میں نے اس کو آئی کیو لیول سے مارا, دکھایا کچھ اور, مارا کچھ اور پھر جو ہے وہ 45 سیکنڈز میں نوک آؤٹ ہو گئی. اینڈ دین آفٹر آئی ایم آلسو اچیو دا ٹائٹل. اور اللہ تعالیٰ کی تو میں شکر ادا کریں. بالکل بالکل. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ بس یہی کہہ رہا تھا کہ جتنا شکر ادا کریں اللہ پاک کا, جو پہلے راؤنڈ میں بچی کو اتنی کامیابی دے دی اللہ پاک نے. بہت بڑی بات ہے, اور یقیناً یہ آپ سب کی دعاؤں کا, اس کی محنت اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے نا یہ, کہ ماں باپ کی دعائیں تو کہتے ہیں کبھی بھی عرش پہ جو جاتی تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ماں باپ, اور خاص طور پہ باپ کی دعا. تو بالکل بالکل کہتے ہیں کہ باپ کی دعا تو ماں کی دعا سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. جب دعا کریں گے تو پھر بچی خود اتنی محنت بھی کر رہی ہے. بالکل. تو یہ ہے نا, کسی کا یہ کسی کی جگہ کو نہیں چھوڑ رہی, وہ اپنے حق سے کے لیے لڑ رہی ہے, اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے. جہاں بھی کہیں جاؤ اللہ کا نام پہلے لو. بے شک بے شک, بے شک کہیں بھی بے شک بے شک. اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسا کامیاب کرے گا جیسے 10 راؤنڈ کا فائٹ پہلے راؤنڈ میں کامیاب کیا. تو یہ کرشمہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ بے شک بہت کرشمہ تھا نہیں, بے شک اللہ پاک نے اس کی محنت کو رد نہیں کیا, رائے نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرا ایک اور فائٹ ہے جو کہ اناؤنسڈ ہو گیا ہے, اینڈ میری فائٹ لاک ہو گئی ہے. میں 8 اگست کو انڈین باکسر کے ساتھ فائٹ کھیل رہی ہوں, اینڈ آئی ایم آلسو سلیکٹڈ فار دا ایشین ٹائٹل, ویبا ٹائٹل, جو کہ وومین انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن کا ٹائٹل ہے. اینڈ امید ہے کہ یہ میں بھارتی باکسر کے ساتھ کھیلوں گی, اور جس طریقے سے انشاءاللہ میں نے تھائی باکسر کو ہرایا, تو اگر حکومت, جیسے کہ ابھی میں جیتنے کے بعد مجھے CM صاحب نے 1 ملین دیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس فائٹ کے لیے اسپانسر کروں گا. اگر مجھے حکومت اسپانسر کرتی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ عالیہ سمرو نے جس طریقے سے اپنی محنت سے تھائی لینڈ کو ہرایا, اسی طریقے سے وہ بھارتی باکسر کو بھی ہرائے گی. اور ہم باکسرز کی انفارچونیٹلی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسپانسرز نہیں ملتے. اگر ہمارے ساتھ ہمارے ٹیلنٹ کو سراہا جائے تو ہم بھارت کیا اور بھارت جیسے اور بھی کنٹریز کو بیٹ کر کے ہم پاکستان کے لیے ٹائٹل ضرور لائیں. اور حقیقت ہے, مطلب میں نے اس سے پہلے جو میں نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ لیاری کے وہ حسین شاہ نہیں حسین شاہ نہیں, اس کے علاوہ کیا نام تھا وہ میرے پروگرام میں بھی آ چکے, وہ ریسلر شیر خان تھا, مجھے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, میرے پروگرام میں آئے تھے وہ بھی یہی مطلب بات یہی تھی ساری کہ اتنا کچھ کر کے آئے, مگر اسپانسر کے بغیر بندہ کہاں تک جائے گا, کہاں تک, مطلب اگر کوئی ادارہ بھی, کوئی اکیڈمی بھی, کوئی اسپورٹس کا آپ کا وہ بھی کرے, کہاں تک سپورٹ کرے گا وہ. بالکل ایک حد ہے نا اس کی بھی, وہ بھی ایک حد ہے کہ وہ اگر کوئی اکیڈمی بھی سپورٹ کرے گی اس کو تو کہاں تک لے کے جائے گی, وہ 1 بار 2 بار کر لے گی, وہ سب تو نہیں کر سکتی. تو وہ بھی یہی ان کا بھی یہی بیچاروں کا یہی رول ہے. وہ لیاری کے تھا, میں نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, میرے پروگرام میں آئے تھے, نائٹ میں آئے تھے وہ بھی, اور وہ بھی اپنا ٹائٹل لے کر آئے تھے ساتھ وہ اس کا ریسلر کا. تو وہ بات یہ کہ ہمارے جب تک کہ, اور پھر آپ کی بات جب مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے آپ کو, آپ ملی ہیں,
تو ان سے, اور یقیناً شاہ صاحب نے کہا ہے تو یہ شاہ صاحب ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے. بالکل الحمدللہ, مجھے یہ امید ہے کہ شاہ صاحب جو 100% آپ کو سپورٹ کریں گے یقیناً, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی کہ اگر آپ, بیکاز ہی از آلسو اسپورٹس لور, بہت بڑی سپورٹ ہوگی, کیونکہ خاص طور پہ وہاں کہ جہاں پر آپ انڈیا کے آپ باکسر کو آپ بیٹ کرنے جا رہی ہیں, تو وہ تو پھر ابھی تو بیسکلی میرا یہ بھی مائنڈ ہے کہ اگر میں یو نو دیٹ کہ میں ہمیشہ سے یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت ہر جگہ جاؤں, کہ بیسکلی ابھی میں اسپانسرس کے لیے جا رہی ہوں نا, تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ جس طریقے سے پیپسی ہے, ڈیو ہے, اس طرح اگر مجھے ایڈز میں لیا جائے. نہیں وہ پتہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں مگر دھیرے دھیرے, وہ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ 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 تو چلتی جائے نا. تو کیا وہ ایک شعر ہے, وہ میں بڑے غور سے مطلب غور کریں اس بات کو, ایک شعر ہے وہ یہ ہے کہ چلتے 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 جاؤ تب منزل کو پاؤ گے, چلتے 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 جاؤ, اور چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو تھک جاؤ گے, کیونکہ آپ چل رہے ہیں, اگر آپ رک گئے تو آپ کا جو بھی آپ کا جو ہے نا ایک حوصلہ وہ پست ہو جائے گا, وہی بات ہو گئی نا کہ اور چلتے رہو گے تو پھر آپ پہنچ جاؤ گے. ہاں وہ جس میں مگر دوڑو نہیں, چلو دوڑو نہیں, دوڑنے کی کوشش نہ کرو, دوڑنے کی کوشش نہیں کرو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہرحال ابھی کچھ ادھر آتے ہیں, کچھ کمنٹس کی جانب بھی آتے ہیں. اور جناب قمر جان ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں, اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, وعلیکم السلام, عید مبارک, دعاؤں میں یاد میٹھا, تھینک یو جزاک اللہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بھی کہانی یہی ہے کہ میں بھی مزدور کا بچہ ہوں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہماری بہن کو بھی سلام جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کہتے ہیں عالیہ بہن کو سلام جی, بالکل. اور نور حسین تنیو کہتے ہیں کہ لاڑکانہ سسٹر ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. سسٹر اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, اور پاکستان آرمی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ پاکستان آرمی سے ان کا تعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جناب عالیہ آپ, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, آمین آمین. عامر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہیڈس آف عالیہ سومبرو, آپ بہت باہمت اور بریو انسان ہیں, آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں, سلامت رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا انڈیا سے, انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں السلام فائٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبد السلیم صاحب نے بھی جوائن کیا, اٹس آلسو پارٹ آف دی سپورٹ دیٹ شی از ان یور. بالکل ہمارے پروگرام میں موجود ہیں, تو بالکل اس وقت آپ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں. اور میرے پروگرام کا کوئی ایک ٹاپک وہ نہیں ہے کہ جی میں اس کو بلاؤں گا, اسپورٹس والے کو نہیں بلاؤں گا, ایجوکیشن کو نہیں بلاؤں گا, یا اس کو نہیں. میرے پروگرام کا مقصد ہے میں اپنے ٹیلنٹ کو بلانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پروگرام میں آپ کو پتا ہے کہ وائس چانسلر بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں, بڑے بڑے فلم اسٹار بھی آئے ہیں, ٹی وی اسٹار بھی آئے ہیں, ٹی وی ڈائریکٹر بھی آئے ہیں, فلم ڈائریکٹر بھی ہیں, فلم رائٹر بھی ہیں, سبھی لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں. میرے پروگرام کا کوئی فارمیٹ, میں نے اپنے پروگرام کا فارمیٹ نہیں بنایا ہوا کہ جی یہ بندہ آئے گا اور اس کو میں نہیں بلاؤں. میں سب کو بلاتا ہوں, میں سب کے لیے میرے پروگرام ہے, میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب عامر بٹ کہتے ہیں آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آپ نیو کمرز کے لیے سچ میں رول ماڈل ہیں. اور ونس اگین ویل ڈن عالیہ سومبرو, تھینک یو سو مچ برادر. اور اس کے بعد پھر شمس رضا کہتے ہیں جیت کے بعد FM 100 میں ضرور آئیے گا, کیا نتیجہ آیا یہ ہم سب جاننا چاہیں گے. ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور جی, بالکل آپ بے فکر رہیں. اور اس کے بعد پھر جناب شمس کہتے ہیں عید مبارک سر, بہت شکریہ. اور بہن کو بھی سلام جی, انہوں نے شمس کا سلام ہے جی آپ کے لیے. اور عامر بٹ تھینک شوبی بھائی, بہت شکریہ. عامر بٹ صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شوبی بھائی یوسف بات کر رہا ہوں. جی یوسف صاحب میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, زبردست پروگرام ہو رہا ہے. اور آپ کی گیسٹ آئی ہیں جو عالیہ سومبرو, جی والد صاحب ان کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو جزاک اللہ. اور بہت اجاگر کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کو اور کامیابی دے, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی باکسر کے ساتھ ہوگا ان کا اللہ پاک اس سے بھی کامیابی.
جی ضرور آمین، انشاءاللہ آمین، انشاءاللہ. بس آپ سب کہتے ہیں ہمارے تمام جتنے لوگ ہیں اسپورٹس کے ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ یقین کہتے ہیں آپ سب لائن ڈراپ ہو گئی یوسف کوئی بات نہیں، مگر آپ سب کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. پتہ جتنے بھی لوگ ہوں جب تک کہ ہماری عوام ان کو سپورٹ نہیں کرے گی ان کو اپریشیٹ نہ کریں تو وہ کیسے بندہ آگے بڑھے گا. خیر بہرحال آتے ہیں اب اپنے ایک اور کالر کے پاس اور دیکھتے کون. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نسیم قریشی صاحب کیسے، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ایک ہیرا نکال کے لگایا سمندر کے، ماشاء اللہ سر، بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس پورے اعتماد سے، جس تیزی سے یہ بات کر رہی ہے، بہت حیرت سر یہ ہماری آج کی جنریشن ہے یہ. بالکل. اور عالیہ سمروں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، وعلیکم السلام. تسلیمات بھی کرتا ہوں اور سلوٹ بھی. جس پورے اعتماد طریقے سے یہ بات کر رہی ہے، مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. نہیں، اور ان کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے ماشاء اللہ، بے شک. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جس علاقے سے لیاری سے یہ بلانگ کرتی ہیں، تو لیاری میں 100 سال پرانا فٹ بالر اور باکسنگ تو وہاں وہاں کا تو کسی جگہ کی کڑھائی مشہور ہوتی ہے، تو لیاری میں باکسر اور فٹ بال یہ بہت مشہور ہے. وہاں بے شک کا بچہ کھیلتا ہے. بے شک بے شک. اور یہ سمجھنے کہ ہم نے ٹیلی فون کر کے آپ کو اسپانسر کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہیں نسیم قریشی صاحب؟ بس کیا پتا پڑے، ان کے لیے ڈھیر دعائیں. اتنی کم عمر میں اتنے پورے اعتماد لیجنڈ کو کر رہی ہیں. میں تو ایک بار پھر ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جو فائدہ اگست میں ہونے والی ہے ان کو ضرور انڈیا کو مارے جس طریقے سے ہم نے جنگ میں مارا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جس طرح ارشد ندیم نے ملک کا نام روشن کیا ہے، اسی طریقے سے میں اس سے امید رکھتا ہوں ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ. آمین آمین اسی آمین. قسم کی دعائیں دیں کیونکہ بچی ہے اور بلانگ کرتی بہت غریب گھرانے سے. انشاءاللہ یہ بہت اوپر جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر تھینک یو نسیم قریشی صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اگر ان کے لیے ایک شعر عرض کروں جی. کہ لکڑی کے گھرانوں میں چراغوں کو جلایا نہیں کرتے، لکڑی کے گھرانوں میں چراغوں کو جلایا نہیں کرتے، اب تو پڑوسے بھی آگ بجھانے نہیں آتے. کیا بات ہے سر، بہت اچھا بہت ان اچھا. کے لیے اور ان کے لیے بہت ڈھیر دعائیں. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے تھینک تھینک یو سو یو. مچ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نسیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہے گلشن اقبال سے. بہت شکریہ نسیم قریشی صاحب، بہت شکریہ. آتی اب ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روی بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خوش ہو؟ الحمدللہ. ہاں میں رستم خان ریٹائر فوجی بول رہا ہوں. جی جی بالکل جی. ہاں یہ بچی کو بھی اپنی بچی ہے، چلو اس کا باتیں سنے بہت اچھا لگا ہمیں. بہت اچھی بات، بہت اچھے. ہاں اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور اللہ کامیاب کر. جب انڈیا کا رہا ہے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم لوگ کیونکہ خود ریٹائر فوجی ہے، ہم لوگ لڑ بھی چکے ہیں، سب سارا کچھ دیکھیں گے. بہت اچھی بات ہے. اس کے باتیں بہت مجھے اچھا لگا، بالکل جذبہ آیا میرے میں. اور کاش کبھی میں ریٹائر نہیں ہوتا، کاش کہ میں بھارت ہوتا. لیکن یہ کہ بچی کی انشاءاللہ دعا کریں گے، اللہ اس کو کامیاب کرے. آمین آمین. جب انڈیا کو رہا ہے تو وہ 8 چاند اس کو لگے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 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 سر. ہم لوگ انشاءاللہ سب پاکستان کو دعا ہے اس کا اللہ کامیاب کرے. آمین. بہت شکریہ رسم صاحب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. رسم خان صاحب کے بعد آتے ہیں اپنی ایک اور کال کے پاس اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ 111111 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کبھی بھائی شمیم فرام کیے. جی جناب شمیم صاحب، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل. جی جناب، کیا کہیں گے؟ کہنے کو تو چھوٹی بچی ہے، اس کو سلامتی کی دعائیں. آمین.
آپ کی آواز صحیح نہیں آ رही شمی بھائی. आलिया सोमरो के लिए सलाम की दुआएं. جی ماشاء اللہ جی. तो अभी 2-3 कॉलर को मैंने सुना इंडिया के हवाले से बच्ची से बात कर रहे हैं कि इंडिया को बीट करना है, इंडिया को बीट करना है. तो मेरे बच्चे जैसे दबा घुसनी थी ना स्पोर्ट सही. बिल्कुल, मैं एक प्लेयर हूँ, मुझे प्लेयर की तरह ही ट्रीट करना है. एग्जैक्टली. आपको जैसे शिकस्त भी हो तो आप हमारे लिए चैंपियन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो इंडिया का कोई प्रेशर अपने माइंड पे तो कम से कम नहीं करना आप. जी 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 जी. हाँ, ये नहीं कि आप ऐसा ना हो कि इसको अपने दिमाग पे लेने से ही आ जाओ. नो 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 नो. स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लेना. बिल्कुल, 12 साल से बॉक्सिंग खेल रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया. नहीं मिल रहा है ना कि इंडिया को आओ तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये सबको डालो बाहर में. स्पोर्ट फोकस करो बस. जी 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 जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. खबर कि मेरे ताल्लुक बेसिकली पाक कॉलोनी से है. अच्छा अच्छा यारी से ये एडजस्ट होता है ये इलाका. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ पाक कॉलोनी की गलियों से निकले तो लियारी निकलते हैं जाके हम हैं. जी जी बिल्कुल. चले बहुत शुक्रिया शमी भाई, हम दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे. ठीक है, ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया. और जनाब उसके बाद शोभी भाई आमिर भट्ट साहब कहते हैं शोभी भाई अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्त के साथ, आमीन. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आमिर. आपकी दुआओं से तो सब कुछ है. आपको पता है कि कितने बड़े हादसा हुए हैं, तो आप सबकी दुआओं से तो मैं यहाँ आज बैठा हूँ फिर दोबारा. और उसके बाद कहते हैं आमिर भट्ट कहते हैं आलिया सोमरो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आई लाइक बिरयानी. मैं देसी खाने शौक से खाती हूँ बेसिकली. आई डोंट लाइक पिज्ज़ा एंड पास्ता. मगर जबकि हमारी आज की जनरेशन तो पिज़्ज़ा पास्ता के बगैर बात ही नहीं करती. वो तो आई डोंट लाइक दिस. वो तो भाई वो पिज़्ज़ा और ये बर्गर और बनाना ढिमाका ये वो तो सब्जी तो उन्हें सब्जी का चिड़ होती है बच्चों को हमारे. नहीं, मैं तो नहीं, वैसे इसको पता खानी भी चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स इसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से. तमाम और विटामिन्स स्पोर्ट्स तो में होती सारी ही उन्हीं में होती है ना. सब्जी में. बिल्कुल मतलब इन बाकी तमाम चीज़ों में वो चीज़ें मौजूद नहीं होती. सब्जी में सब्जी दाल ये इन्हीं में सारी विटामिन हैं, सब चीज़ इन्हीं में. लिटरली और जो कोई काम की चीज़ें होती है हमारे नस्ल वही नहीं खाती हमारी. ये देसी खाना तो बड़ा शौक से खाती है, वो सब चीज को छोड़ देगी. और अभी बड़ी ईद गई है ना, गुजरी है, तो बड़ा गोश्त नहीं. मैं बाबा को कहूँगी, हर वक्त बोलती बाबा मैं बड़ा गोश्त नहीं खाना, मैंने बकरे का गोश्त खाना है, मुझे वो ला दो. बिकॉज वो मुझे पता है कि एक तो वेट भी बढ़ेगा और उसमें ताकत भी है. तो सही बात है, हकीकत है, वाकई आपने सही कहा. और चले आते हैं एक और कॉलर के पास. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. ये जी बोलिए. आलिया सोमरो वाला प्रोग्राम चल रहा है. जी हाँ बिल्कुल. जी अच्छा, मेरी तरफ से आलिया सोमरो बहन को बहुत बहुत दुआएं. थैंक यू. हर मकसद में कामयाब करें. आमीन आमीन. ये हिंदुस्तान वाली फाइट में जरूर कामयाब करें इंशाल्लाह. आमीन. ये मेरी तरफ से इनको बहुत दुआएं. बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. आप सब भी अगर कोई सवाल आपके जहन में है को पूछना चाहते हैं तो बस जल्दी कॉल मिलाइएगा ताकि जल्दी बात हो. हमारी बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं आज आलिया से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मैं भी आर्मी से बैंक करता हूँ. तो अच्छा. आलिया सोमरो को मेरी जो ना मैं उनको जो नेक्स्ट जमाना उसे जो ना दुआएं दूंगा. जरूर. इंशाल्लाह इंडिया के साथ जो ना फाइट है वो इंशाल्लाह इन्होंने विन करनी है. इंशाल्लाह. तो इसका एक बड़ा इशू है कि स्पोर्ट्स को जो ना स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा. बिल्कुल. तो जो लोग जो ना सपोर्ट करें तो मे बी के जो ना खास तौर हमारे बिहारी के जो बॉक्सर हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. मैं खुद जो ना बेसिकली बॉक्सर हूँ. अच्छा. आर्मी से ताल्लुक है मेरा. नाइस. तो मैं तो आलिया सोमरो को जस्ट एक सजेशन देना चाहूँगा जी. कि आप बिलीव करें कि अटैकिंग और जो ना आपने स्टार्ट में अटैकिंग नहीं करना, आपने जो ना डिफेंस करना. बिल्कुल. आपकी एक स्टेट जो होगी ना, मैं कहता हूँ उनको फाड़ देगी, मुंह फाड़ देगी. बिल्कुल. जैसे आप जो ना डिफेंसिव खेलेंगे जी. तो एक दो स्टेट आपकी लग गई, उसके बाद आपने जो ना अटैकिंग करना, बिल्कुल. ताकि जो ना आपका प्रेशर रहेगा. जी जी. मुझे उम्मीद है कि आप जो ना इंशाल्लाह विन करें. इंशाल्लाह. आप भाइयों की दुआएं लेंगी तो मैं जरूर जीतूंगी इंशाल्लाह. माशाल्लाह बहुत खुशी, बड़ा प्यारा शो चल रहा है आपका. थैंक यू.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डीएसी से बोल रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये कल आज का प्रोग्राम जो आपको पता है कि मेरा सैटरडे को मेरा प्रोग्राम था, संडे प्रोग्राम था, फिर मंडे था और आज ट्यूसडे, यानी कि आज 4 डे है मेरे प्रोग्राम का। और आज के बाद जो प्रोग्राम मेरा वो सैटरडे दिन में होगा 3 बजे से 4 बजे तक। तो आज मैंने सोचा कि मैंने कोशिश मेरी तो ये थी कि मैं ईद के दिनों में आलिया को बुलाता, मगर फिर ईद के दिनों में एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, फिर मसरूफियत भी होती है, ऐसा ही है। तो इसी वजह से मैंने जब सोचा, फिर मैंने आलिया से जब बात हुई तो मैंने कहा कि चलो फिर आलिया को ट्यूसडे को बुलाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जनाब अब इसके बाद एक और कॉल के पास आते और देखते हैं। और जनाब आमिर भट्ट साहब कहते हैं वाओ दैट्स ग्रेट, हम कराची वालों की फेवरेट डिश जो है वो बिरयानी ही होती है। और सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा भाई। और ऑलवेज मोस्ट वेलकम शोभी भाई, थैंक यू भाई, खुश रहे, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा, बहुत शुक्रिया। हम आते हैं अपने एक और कॉल के पास और देखते कौन है। आप सब यकीनन इस वक्त जो है वो तेज़ी से नंबर डायल करें 111-111-100। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। बहुत डरते डरते फोन किया। क्यों भाई, कहीं क्यों? एक मुक्का ना आ जाए। मुक्का ना आ जाए, क्या आ बात जाए, नाक फिड्डी ना हो जाए। ये बात है, जो थोड़ी बहुत बची वो भी चली जाए। बहुत है वो है। लेकिन वैसे मुझे बहुत प्राउड होता है जब मेरे ही वतन की लड़कियां ऐसे ऐसे काम करती। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम ये स्विमिंग कर ली तो हम समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सही बात है कि हमें स्विमिंग आती है। लेकिन असल जो काम होता है ना वो ये रिंग में जो ये लोग करती हैं या वैसे जो करती हैं वो बहुत प्राउड फील करता है। मतलब ये लड़कियां हम लड़कियों के लिए बड़ी एक मिसाल है, हसीन तरीन मिसाल। वैसे कभी आलिया लगी आपको, चोट वोट लगी सामने वाले ने? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, फाइट में मुझे इंजरीज हुई है, मेरा दांत टूटा है और मेरा लेफ्ट आईब्रो पर कट भी आया है। उस वक्त ब्लडिंग हो रही थी फाइट के दौरान और मैं हाथ रखकर जो है लेफ्ट वाला हैंड मैंने आईब्रो पे रखा हुआ था और राइट से खेल रही थी और तकलीफ भी हो रही थी। बिल्कुल डायरेक्ट कट लगा था उससे तो हाँ। और फिर कहते हैं ना कि जब और बॉक्सिंग गेम खून खराबे का है, जब खून ना निकले तो मजा नहीं आता खेलने। अच्छा वो तो कहते हैं कि फ्री स्टाइल में जब होता है उसमें तो ये खतरनाक होती है। जी जी, एमएमए कहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट। वो तो बहुत ही खतरनाक होती है। उठाया लिया और फेंक दिया बाहर, बिल्कुल रिंग से बाहर फेंक दिया। अच्छा वैसे बाल कट के बांध के रखते होंगे आप लोग? बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टाइल लाइक, क्योंकि ऐसा नहीं कि पता चले क्योंकि यही हाथों में और आ गया। नहीं ऐसा नहीं है। हर एक जब प्लेयर रिंग में आ रहा होता है तो वो अपनी वो कैपेसिटी और अपना एक अपने आप को शो करवा रहा होता है कि मेरी तरबियत कैसी हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा लगा आपको सुन के, आवाज से आप पता ही नहीं लग रही कि आप कोई बॉक्सर हैं। मतलब बड़ी तमीज सी मासूम सी लग रही हैं। बाकी मासूम सी भी आपने वीडियो देखी? मैंने देखी लेकिन ये नहीं कि बातों से इनकी नहीं लग रहा कि ये कोई वो जो हमारे यहाँ की लड़ाका लड़ाका आंटियां होती हैं वो तो बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत मासूम सी लग रही है। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपको अल्लाह पाक अगर आपका काम यही है तो अल्लाह पाक आपको इसमें बहुत तरक्की दे। गुड लक, बहुत बहुत तरक्की दे। आमीन। और जब आप जीत जाएं तो दोबारा शोभी भाई के शो में आइएगा। बिल्कुल जरूर आएंगे, हम बिल्कुल इंतजार करेंगे और दुआ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप जरूर आएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बुलाएंगे, दोबारा फिर बुलाएंगे इनको इंशाल्लाह। जब जीत जाए और जीतेंगे आप इंशाल्लाह जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआएं बड़ी अल्लाह में हूँ तो बहुत गुनाहगार, लेकिन अल्लाह में मेरी दुआ कबूल कर लेते हैं बिल्कुल हमेशा। अल्लाह फकीर साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक है ना? बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन आज एकदम मुझे याद आया कि नहीं आज शोभी भाई के गेस्ट आएंगे। और मैंने कल इसीलिए अनाउंस कर दिया था और इसीलिए मैंने कहा था कि आज हम वीडियो पर भी होंगे।
ایسا ہی ہاں ہے. لیکن یہ کہ مجھے دیکھتے ان کو پہلے میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا کال سے پہلے دیکھ لوں اچھی طرح کہ کیسی ہے, کیسے میرے ذہن میں آ رہا تھا مطلب باکسر ہے تو موٹی سی کوئی خاتون ہوں گی, کوئی ایک اگر انہوں نے اپنی لیگ لگا دی تو دور جا کے گریں گے. صحیح بات ہے. ایسا کچھ چلے سب آپ بہت اسمارٹ ٹھیک ہے. ہی ہیں, بہت اسمارٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کے لیے میری بے تحاشا دعا ہے. تھینک یو سو مچ. گڈ لک تھینک یو سو بہت مچ. آپ کے لیے. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ عروسہ تھی ہمارے ساتھ تھی, اور وقت جو ہے وہ 2:18 ہو چکے ہیں. دیکھیں وقت کیسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلا. اور اسی طرح بھی بہت سارے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, FM پاکستان کے سننے والے بہت ہیں, بہت لوگ ہیں جو کہ مطلب مسلسل کال لوگ کرے جا رہے ہیں, کال ملا رہے ہیں, مسلسل ملا رہے ہیں. اتنے تو لوگوں سے ہماری بات نہیں ہو پاتی جتنے لوگ کال سے ملاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خطاب لالا کیسے, ٹھیک ٹھاک ہے خطاب لالا, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آواز سنتے ہم نام نہیں لے رہے ہیں. بالکل لٹرلی مطلب اتنا گہرا تعلق ہو چکا ہم لوگوں کا, آواز سن کے پہچان لیتے ہیں یہ اب کون ہے اور اب کون ہے. بالکل بالکل. جی خطاب لالا کیسے ہیں آپ؟ بس آپ کا کام تو یہی ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی ملاقات کراتے ہیں. جی کوشش تو یہی ہوتی ہے. تو ہمارا آپ کی لیے بھی دعا ہے, جزاک اللہ. اور عالیہ سومرو کو سلام پیش کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ. وعلیکم اور السلام. خاص کر اس کے والد کو میں وہ لائٹی سلوٹ پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے, اس کے والد کے لیے کیا بات ہے. ہاں, کیونکہ پھول جتنا بھی اچھا کھلے Big credit goes to my father. مالی کا شامل ہوتے. کیا بات ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. بالکل بالکل. اگر اس کا محنت ساتھ نہیں ہوتا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آج یہ یہاں نہیں ہوتی. بالکل بالکل صحیح کہا. یہ ان کے دعائیں, ان کے محنت, اس نے غریبی کو گالی نہیں سمجھا, بالکل اور بالکل. دن رات محنت کر کے اس کے ارمان پورے کیے. تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. اور ہم سب معاشرے کے لیے ایک جو ہے نا نیا قدم رکھ لیا, اور میں امید کرتا ہوں جی کہ ایسے اور بھی نکلیں گے ہمارے پاکستان سے بچے بچیاں, جی کہ وہ ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور دعائیں کرتے رہیں گے. ضرور. اللہ سب کو خوش رکھے. آمین آمین آمین. اقبال والے کا اقبال بلند ہو. کوئی بات اگر لالا کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں عالیہ سے, کوئی بات اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ پوچھنا نہیں, ایک شعر یہ بولوں گا کسی کا کہ پانوس بن کے جس کے حفاظت ہوا کرے, کیا بات ہے, وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے. خدا کرے. کیا بات ہے, واہ لالا واہ. بات پہ یقین رکھے اور کسی کو باتوں میں نہ آئے بالکل کہ بھئی یہ غریب گرانا تھا یا مالدار گرانا تھا. صحیح بات ہے, صحیح دو بات. ہاتھ دو پاؤں سب کے ہیں, اللہ کے ہاتھ سب برابر ہے. بے شک بے شک. آپ اپنا محنت جاری رکھیں اور مڑ کے نہیں دیکھیں. صحیح بات ہے, بہت اچھی. انڈیا کا باپ بھی آپ ہرا دو گے اگر آپ کا یہی حوصلہ ہوگا, اور قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دے, آمین. اور آپ کے والد کا سایہ بہت دیر تک آپ کے اوپر قائم رہے, آمین آمین. اور آپ کے ماما کو بھی اللہ اچھی صحت دے. آمین آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ نے کے بان. یہ خطاب لالا ہمارے بڑے سینئر کالر ماشاءاللہ, اور بہت ایجڈ ہے ماشاءاللہ, اور بڑی محبت کرتے ہیں سب سے, بہت محبت ہے, اور ان کی دعائیں تو آپ نے سنی لی ماشاءاللہ کیسے, بہت ہی ماشاءاللہ. اور عامر بٹ کہتے ہیں اگست میں جو آپ کی فائٹ ہونا ہے اس کے لیے ان ایڈوانس بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے, اور آپ انڈین باکسر کو شکست دیں اور ٹائٹل اپنے نام کریں. آمین آمین آمین. آتے ہیں ایک اور کالر کے پاس. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, देते रहिए, खुश रहिए, क्या हाल है? जी कैसे हैं इमरान साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से? शुक्र है मेरे मालिक का हर हाल में। माशाल्लाह, बिल्कुल शुक्र अदा करना मुबारक आप चाहिए। लोग को। बहुत शुक्र, जज़ाकल्लाह। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आलिया आई हैं यहाँ पर मेहमान। और मुझे तो वो फिल्म याद आ गई, आमिर खान की दंगल। आप उससे मुतासिर हो के बनी है या वैसे ही आपके कोई इरादा था? उससे पहले से ही मैं बनी हुई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई जबरदस्त, बहुत अच्छा। मतलब एक तो वो भी, उसमें भी चार्म था फिल्म में कि किस तरह से ग्रूम करके आमिर खान उसको लेके आता है आगे। इसी तरह आपके वालिद ने भी किया, माशाल्लाह, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। उनको भी आप उनका सारा सलामत रखे। आमीन। मतलब ये माँ बाप की जो सपोर्ट होती है ना, ये औलाद के लिए बहुत ही, समझ लें कि फ्यूचर पर्पस के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। बेशक बेशक। करियर काउंसलिंग जो है ना हमारे मुल्क में नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ चेंज आ रहा है, वरना इंशाल्लाह जरूर आएगा, जरूर आएगा। दिल में अपनी ख्वाहिशात लेके दुनिया से चले जाते थे। सही बात है, हकीकत है, ये तो सही है आपने। कभी भी मतलब उनको अपनी ख्वाहिश पूरे कर, चाहे इसमें लड़कियां ही की हो या लड़के भी इज्जत में है कि माँ बाप के जो भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। सही बात या है। बहुत हो गया दूल्हा बनेगा, बहुत आखिर में दूल्हा बनेगा, बस। सही बात है। मतलब इनकी की अपनी ख्वाहिशात नहीं होती थी। सही कहा आपने। तो बस ये कि मैं भी बता रहा हूँ ना आपको कि बस पढ़ो, बस पढ़ो। मैंने हमेशा सुना है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब उल्टा हो गया, खेलो कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। सही बात है। अब तो यही हो रहा है, इज्जत ही नहीं है, यही हो रहा है, अब तो यही हो रहा है। खैर बहरहाल जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दुआएं इनके लिए, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, पाकिस्तान को नाम रोशन करती रहे इसी तरह। और शबीर भाई इसी तरह जो हमारे नए इनकमिंग जो स्टार्स हैं उनको आप इसी तरह, आप वैसे हमेशा ही करते हैं, आपको तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिन लोगों को आगे लेकर आते हैं सर, थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस हर तरह से माशाल्लाह आपने अपना मतलब कोशिशें आपकी पूरी राय कर दी जाती कि जिस तरह आप आगे बढ़ाते हैं। सर थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखें, बस आप सबकी दुआ में आपके लिए तो यकीन करें कि दुआ दिल से निकलती है, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं। सर बस सलामत आप रमजान में, हर बड़े दिन में, अभी हज पे भी आपने माशाल्लाह इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया। गो कि हम आपको कॉल नहीं करते लेकिन आपके प्रोग्राम सुनते हैं। अरे जज़ाकल्लाह, खुश रहे, और सलामत रहे। रमजान में इसके अलावा जो भी बड़े दिन आते हैं, अभी मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम इंशाल्लाह। हर कोशिश आपकी जो है ना कामयाब जा रही है। और जिस तरह आप आगे लेके आ रहे हैं नए इनकमर्स को, इंशाल्लाह ताला इनके लिए बहुत सारी दुआएं, और मजीद कॉलर्स भी होंगे, चले उनके लिए मौका दें जरूर। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत होगा। मेरी कोशिश बार यही होती है मैं तमाम इवेंट्स के हवाले से प्रोग्राम करने की, ताकि मैं प्रोग्राम करूं और नई आवाज़ें भी, आपको रमज़ान में कुछ नई आवाज़ों को मुतारिफ करवाया सलाह खानी के हवाले से, फिर उसके अलावा कुछ एजुकेशन के हवाले से कुछ नए लोगों को लेकर आया, फिर कुछ नए बोलने वाले कुछ ऐसे। तो हमारा सिलसिला कुछ ना कुछ जारी रहते हैं। तो आते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जोबिल भाई, जावेद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी जनाब। जी जावेद इकबाल साहब, कैसे, खैरियत से आप? अल्लाह पाक का एहसान है सर। माशाल्लाह। मैं शुरू से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी जी। मेरे दिमाग में फीलिंग आ रही थी कि सब जेंट्स जो है वो बच्चे कॉल कर रहे हैं, कोई फीमेल निकालेगी। तो अरूसा साहबा ने ये जो है ना मेरा शक दूर कर दिया। सही बात है, क्योंकि अरूसा साहबा ने कॉल की और मेरे ख्याल में वो सोचती रही, इनको देख के, बच्ची को देख के वो जजमेंट करती रही, उसके बाद उन्होंने कॉल किया। बिल्कुल। तो भाई मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्ची को हर मैदान में फतह है और इनके वालिद साहब की जिंदगी में बहुत अरूज अता फरमाए। आमीन आमीन। इनको बहुत ज्यादा दे। और हमारी जो दुआएं हैं, तो बाकी हमारा रवायती हरीफ है इंडिया, उनके साथ उनकी कौन सी तारीख को फाइट हो रही है वो एक अनाउंस करना। दूसरी बात यह है कि हम दुआ करेंगे कि पाक आर्मी की तरह ये भी फतेहमंद हों और अल्लाह पाक इनको सुरखरू करे। आमीन आमीन। आपको और आपके सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, मैं हुसैन फिरोज बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत ईद मुबारक। सर अल्लाह आप लोग को खुश रखे। आमीन आमीन। आलिया सुमरा को सबसे पहले सलाम सर, अल्लाह आपको जिंदगी दे दे। आमीन। अल्लाह करेगा वो भी दिन, अल्लाह करेगा वो भी दिन आ जाएगा, इंसान से जीताएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हुसैन भाई, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। और इसके साथ अब एक और कॉलर फिर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं? रिजवान बात कर रहा हूं भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिजवान मुख्तसर कॉल कीजिएगा, मुख्तसर कॉल कीजिएगा, ठीक है? बेफिक्र हो जाए अतुल भाई, हमारे टाइम पे मुख्तसर कॉल है। जी हाँ, बिल्कुल 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 मुख्तसर कॉल कीजिएगा। आलिया से कोई बात पूछना चाहें? आलिया से कोई बात पूछ, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात भी सुन लें। हाँ बोले। मैं ही कह रहा हूँ, कुछ सवाल आपके जहन में कुछ आलिया से पूछना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, आलिया नाम है, आलिया को तो पहले वेलकम कहेंगे FM 100 पाकिस्तान पे। थैंक यू। और इनके लिए बहुत बेस्ट विशेष है। और मैं कह रहा था, ये जो फाइट करने जा रही है इंडियन बॉक्सर से, ये फाइट कब है इनकी? मैं 8 अगस्त को ये फाइट खेलूंगी इंडियन बॉक्सर के साथ इंशाल्लाह, और 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए मैं वहां से रवाना होंगी दुबई से इंशाल्लाह। तो ये है कहाँ पे आपकी जो? दुबई में मैं फाइट खेलूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, दुबई में, जी। ठीक है ठीक है। अच्छा अजमल भाई, मैं ये कह रहा था कि एक मेरे 3 बड़े फेवरेट जो है वो आर्टिस्ट है, अगर आप इनको भी अपने शो में बुलाए, और मेरे बड़े पसंदीदा है। एक तो है शहजाद रॉय सिंगर, और दूसरी है हदीका कियानी, और तीसरी हमारी बड़ी खूबसूरत और बहुत प्यारी सी हमारी एक्ट्रेस है, लाहौर की है शायद वो, सबा कमर। अगर आप इनको भी अपने शो में बुलाए। वो सबा लाहौर में होती है, सबा से मेरी बात भी हुई थी बहुत पहले, मगर वो लाहौर में होती है। अच्छा, लाहौर में होती है नहीं, तो वो कराची आती जाती रहती है, अगर हो सके तो। नहीं, असल में वो जब कराची आती है इत्तेफाक है ना, मेरे शो की टाइमिंग होती है, क्योंकि आपको तो हमारे शो तो स्लॉट फिक्स होते हैं ना, कि किस दिन और किस वक्त है, वो आगे पीछे नहीं हो सकते। तो वो इत्तेफाक से दरमियान में आई भी थी, मगर वो मैं इत्तेफाक है कि वो दरमियान में मेरे शो नहीं थे, मेरे डेज नहीं थे मेरे शो के। जी, मेरी बात हुई थी। अच्छा, मेरी बात तो बहुत सारे बड़े आर्टिस्टों से हुई है, बहुत सारे लोगों से हुई है, मगर इत्तेफाक है कि बस वो टाइम के बड़े मसाइल होते हैं, जब शो का टाइम होता है तो वो मौजूद नहीं होते। आपके शहजाद से बात हुई है? हदीका कियानी शहजाद रॉय से? नहीं, शहजाद रॉय से हदीका से बात नहीं हुई मेरी, मगर इन सब से बात भी हो जाती है। सब मेरे राब्ते में है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा, बात है शहजाद रॉय हदीका कियानी, प्लीज, ये तो कराची में रहते हैं ना? जी होते, फिर इंशाल्लाह इनके लिए फिर बात करेंगे। अभी हम प्रोग्राम को सबा कबर को जरूर बुलाइएगा, अगर वो सुनिए सबा कबर, तो मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। रियाजुद्दीन फसीही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि हज पर गए हुए हैं, और वो इस वक्त सऊदीया में इस वक्त ही हमें देख रहे हैं, और कहते हैं हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके भाई जी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रियाजुद्दीन फसीह साहब, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं अजमल भाई, मैं हज पर आया हुआ हूँ माशाल्लाह, तो बस फिर हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, आलिया के लिए दुआ कीजिएगा, आलिया के वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। यकीन अल्लाह के घर में मौजूद है, वहाँ दुआ तो कहते हैं अल्लाह ताला रब कहीं से भी सुन लेता है, मगर जब ख़ास तौर पर किसी के घर में जाकर जब बात करें तो वो फिर और जल्दी सुनाई देती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, ये अमानतन मैं अपनी तमाम अल्फाज आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप मदीने जाएँ तो ज़रूर मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा हज़रत सल्लल्लाहु तक, और अल्लाह के घर में जाएं तो खाने काबा पे खड़े होकर मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए, सबकी सेहतमंदी के लिए दुआ मांगिएगा, हमारे लिए दुआ मांगिएगा, खैर की दुआ मांगिएगा, आलिया के लिए, आलिया के वालिदैन के लिए दुआ ज़रूर मांगिएगा। आप मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और जब वापस आएँ तो मुझे कॉल कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और यकीनन फिर आपसे तबरुक भी लेंगे, ठीक है ना? ये भी, और देखिए उन्होंने कह दिया ओके, उन्होंने ओके भी कह दिया, मतलब हमारी बात पहुँच चुकी है, अब अमानतन मेरे अल्फाज आप तक पहुँच चुके हैं, अब अमानत आपने वहाँ तक पहुँचानी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, और बहुत सारी दुआएं आपके, अल्लाह आपका ये हज, आपकी ये तमाम इबादतें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आते हैं अपने एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अजमेर शोभी भाई, कैसी तबीयत आपकी? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माशाल्लाह अपनी बहन की गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छी लगी। ये हमारी सिंध की और कराची की बेटी हैं। बेशक बेशक। और अल्लाह पाक इनके वालिद वालिदा को जिंदगी दे। आमीन। और ये गरीब की बेटी नहीं है, इनके ये अमीर की बेटी है। सही। इसकी वजह ये दिल के अमीर हैं ये लोग। हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने, और ईमान के अमीर है, इनका ईमान मजबूत है। मजबूत है, बेशक। अच्छा, अमीर का जो होता है ना, जो वाकई जो पैसा वाला होता है, वो अर्थी के लिए होता है, वो फिर बाद में साइड रहता है। जो गरीब का बच्चा होता है वो लाइफ टाइम रहता है, जब तक उसकी यानी टाइम पीरियड उसकी उम्र उतनी नहीं होती, खेलते रहता अपने उसमें। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लगन से। और जिस तरह इनके वालिद ने इनको दिए, जिस तरह यानी कि बेचारी भूखी प्यासी, उस हालत में भी इन्होंने, मेरे ख्याल से उन्होंने बॉक्सिंग लड़ी है, हिम्मत नहीं आ रही। सही बात, बिल्कुल सही। लहू दिया है जमीन को पाकिस्तान के लिए जी। तो इंशाअल्लाह ताला इनका ज़ाया नहीं जाएगा, और बहुत मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी पाएंगे ये इंशाअल्लाह। आलिया तोमरो ये कराची में कहाँ जाएंगे अपने बॉक्सिंग के लिए? मैं बेसिकली 2 months कैंप करूँगी थाईलैंड में, और थाई बॉक्सर से एक फाइट है मेरा। देन आफ्टर आई एम गोइंग टू द दुबई, एंड अब मैं रिप्रेजेंट करूँगी पाकिस्तान को अगेंस्ट, और इंडियन बॉक्सर के साथ खेलूँगी। ठीक है, कामयाबी। सबाजी ने जो बात करी बहुत अच्छी जबरदस्त बात की है। अल्लाह उनको तरक्की से, संजीदा को, चाची को, पप्पा को, इकबाल पप्पा को, और आप सबको अल्लाह पाक कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। मैं सोचा बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे लोग जो है वो आलिया से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। शोभी भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, का शुक्र है। शोभी भाई, आपको भी सलाम, और मेरी बहन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार बहुत शोभी भाई, अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे मुल्क का जो टैलेंट है, नौजवान यूथ, अब हमें मकसद के कहीं अब नहीं भी पता, तो FM 100 की तरफ से हमें कोई यंग यूथ आके यहाँ पे कोई अपना वो कुछ टैलेंट पेश करते हैं, सुनने को मिलता है और हमें पता चलता है, लेकिन चलो बहुत खुशी होती है हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी इस दौर में भी अब हम लोग FM के साथ जुड़े हुए होते हैं, और मैं बहुत ही कम फ़ोन करता हूँ शोभी भाई। मैंने फर्स्ट बार आपके शो में फ़ोन किया हुआ है, और यकीनन मुझे बहुत मजबूर कर दिया फ़ोन करने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है ना जी। तो मैंने कहा इससे मैं बात करूँ, इसके साथ सलाम दुआ करूँ, और मैं इसको दुआएं दूँ ताकि आगे जो इसका जो भी मिशन है तो उसमें वो कामयाब। आमीन। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी जी बोलिए। आगे यही मैं कहना चाहूँगा कि शोभी भाई के बस अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे, जो ये चाहती है, जो उम्मीद और जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, और इसी तरह हमारे मुल्क का नाम आगे भी रोशन हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये अपना टाइटल तो ज़रा उठा के थोड़ा सामने करें इसको, ताकि हमारे तमाम लोग जो हैं वो आपका टाइटल भी तो देख लें भाई। मैं बल्कि दिखाता हूँ, ये देखें, ये वो टाइटल है जो आप यकीनन सामने देख भी रहे होंगे कि वो जो टेबल पर रखा हुआ था, आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रहा होगा, मगर मैं सोचा कि ये टाइटल आपको दिखाता चलूँ मैं। और ये टाइटल है जो कि आलिया सोमरो ने जीता है माशाल्लाह, और इसी तरह के बहुत सारे टाइटल इंशाल्लाह आलिया जीतेगी इंशाल्लाह ताला। हमारे बस से मैं इल्तिजा बार बार करूँगा अपने मुल्क के उन तमाम बड़े इदारों से, उन तमाम बड़े लोगों से, कि जो अपने आप को स्पोर्ट्स के लवर तो कहते हैं कि हम बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं यार, तो स्पोर्ट्स लवर कहना और अमल करना ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं। या तो आप कहने वाले बन जाएं या उसको सपोर्ट करने वाले बन जाएं, दोनों में से कोई एक टाइटल आप भी ले सकते हैं। कम से कम एक टाइटल ले लें कि यार आप भी किसी, अगर कोई नाम अगर पैदा करता है, कोई बड़ा स्टार बन जाता है, तो यकीनन आप कह सकते हैं यार इनको हमने सपोर्ट किया।
تو یہ ٹائٹل آپ کو بھی ٹائٹل مل جائے گا یہ کہ یہ ہم نے سپورٹ کیا ان کو یار. تو کم از کم کرے تو صحیح. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو اب صرف ہم لفظوں کی کہانی بہت ہوتی ہے. میں نے دیکھا میرا تعلق یقیناً میڈیا سے ہے. میں جرنلسٹ بھی ہوں, میں اینکر بھی ہوں, میں ایکٹر بھی ہوں, میں رائٹر بھی ہوں, میں ڈائریکٹر بھی ہوں. آپ کو پتا ہے میرے تمام فیلڈ سے میرا تعلق ہے. میری زندگی گزری اس کام میں. میں نے سب کو دیکھا ہے. ڈائس پر گھوسے مار مار کے تقریر کرتے میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے. مگر ڈائس سے اترنے کے بعد عمل کرتے میں نے چند ہی لوگوں کو دیکھا ہے, زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھا میں نے. ڈائس پر تو لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب نیچے اترتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا تھا, کیونکہ وہ لکھی ہوئی تقریر ہوتی ہے جو ان کو دی جاتی ہے. بس پیپر سامنے آتا ہے, اس کو پڑھا اور اس کو واپس پکڑا دیا اپنے پی اے کو, اور اس کے بعد چلے کہ پتہ ہی نہیں تو بولا کیا تھا. جب پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بولا تھا, اچھا مجھے یاد نہیں میں نے کیا بولا تھا یار, پتہ نہیں کیا بولا تھا. تو یہ مطلب اس طرح کی تقریروں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. کم از کم آپ سپورٹ کریں اپنے ملک کے بچوں کو, اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو, تاکہ وہ اس طرح اپنے ملک کا نام روشن کریں. اگر اس طرح ہم اپنے ٹیلنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کا بے شمار ٹیلنٹ آپ دیکھیں ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے. جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں, ڈگری حاصل کرتے ہیں, اور آخر میں جب یہاں بھی جا رہے ہیں ڈگری لے کے اپنی فائلیں لے کے اپنی گھوم رہے ہوتے ہیں بغلوں میں لے کر, اور ڈبل ایم اے فلانا یہ سب کچھ کرنے کے بعد جاب نہیں ملتی ہے. آخر ہوتا کیا ہے کہ کہیں سے قرض لے کے کچھ نہ کچھ کر کے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو ہمارا وہ ٹیلنٹ جس سے زندگی یہاں گزاری, جس نے سب کچھ یہاں کیا, اس کے والدین نے اس کو پڑھایا لکھایا, اس کو ایک ڈگری دلوائی کہ ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا, ہمارا نام روشن کرے گا. وہ ملک کا نام روشن کیسے کرے گا جب ملک کے والد اس کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ تو وہ تمام ٹیلنٹ بے شمار ہمارے یہاں کا بے شمار ٹیلنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک سے باہر جا چکا ہے. آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے بے شمار لوگ ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو خدارہ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اس بات کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر لیں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے. سپورٹ کریں تاکہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ ہمارے ملک میں ہی رہے اور وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے. دنیا میں ہمارا نام روشن ہو کہ ہمارے ملک میں کون کون لوگ ہیں, ہمارے ملک کی جنریشن کیسی ہے, ہمارے ملک کے بچے کیا ہیں, ہمارے ملک میں کون کون. ہم آج بات کرتے ہیں اپنے ان لیجنڈس کی کہ جو شوبز کے حوالے سے یا ماضی کے جتنے کرکٹر تھے یا ہاکی کے پلیئر تھے, وہ سب کچھ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں. کیوں کہ اس وقت ایک دور ایسا تھا. مگر اب اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمارے یہاں صرف ایک کھیل بچا ہے, کرکٹ, جس کو سب کمرشلی, وہ بھی کیوں اتنا پاپولر ہو گیا کہ اس کو کمرشلی سب لے کر چل رہے ہیں. ورنہ ہمارے قومی کھیل ہاکی ہے. ہاکی کوئی پوچھتا نہیں, ہاکی کو کوئی نہیں پوچھ رہا. کیوں نہیں پوچھ رہا؟ کہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, اس کو کمرشلی کوئی لے کے نہیں چل رہا. اگر کمرشلی اس کو لے کے چلیں تو ہاکی بھی ہمارے ملک کا مین, ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے. مگر کوئی اس کو نہیں, کیونکہ لوگ سارے کمرشلی طور پر وہ صرف انوالو ہو چکے کرکٹ میں, کیونکہ کرکٹ سے پیسہ کما رہے ہیں, بس لگاتے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اس میں بھی اگر وہ تھوڑا اسپانسر کریں گے تو اس سے بھی پیسہ آپ کو ملے گا, بالکل ملے گا یار. آپ جب اپنے اسٹار کو, اپنے ٹیلنٹ کو لے کر جائیں گے آگے, تو یقین وہاں پر جو کچھ ہے اس کو اگر وہ مل رہا ہے اس کو آپ سب کچھ دیں گے. اس کے بعد ہو رہی ہے, بالکل مارکیٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ کو. اور جب آپ کسی اپنے ٹیلنٹ کو لے کے جاتے ہیں, کسی اسپورٹس مین کو لے کے جاتے ہیں, تو یقین وہاں پر اس کو دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس میں سے بہت سارا شیئر آپ کو بھی ملتا ہے. تو کم از کم جائیں تو اسے سوچیں تو صحیح. کم از کم یہ میری آپ سب سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ ہوش کے داخل لیں, تھوڑا سا سوچیں اپنے ملک کے بارے میں, اپنے ملک کے ٹیلنٹ کے بارے میں, ان کو سپورٹ کریں. بچوں کو ہمارے آتے ہیں اپنے ایک اور کالر کے پاس اور دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. حمید گل صاحب کیسے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کوئی بھائی آپ کو ویلکم, اور آپ کے مہمان ہماری بیٹی کو جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. عالیہ سمرو صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. مکے بازی بہت بڑا فن ہے بیٹا. بالکل, کیونکہ ہم نے جوانی میں مارشل آرٹ گیم کھیلی. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک ٹیکنیک تھی, میں اپنی یادداشت کو ریفریش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 1990 میں جی ہمیں ایک ٹیکنیک سکھائی گئی تھی جی کہ جب ہم مکہ مارتے تھے جی مارشل آرٹ میں, تو اس کے ساتھ ہوا کا ایک جھولا بنانا پڑتا ہے. بالکل پریشر کے ساتھ. وہ اگر باندھ کے لگ جائے نا کسی کو,
मेरा ख्याल वो ढेर हो जाता है, वो नहीं उठता। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो जो प्रेशर आप हवा के साथ बनाते हैं बॉक्सिंग में, हाथ खोल के और उसके करीब जाके वो मुक्के को बंद करके मारना। बिल्कुल पता नहीं अब वो टेक्निक है नहीं है, यानी वक्त के साथ बड़ी नई टेक्निक आ गई। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके साथ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दुआएं शामिल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी भाई की इजाजत से। जी जी। तो जब आप हिंदुस्तान वाले से मुकाबला करें, जब उसको गिराएं तो उसको एक बार उठने का मौका भी दें, तो उसको उठा के फिर मार के गिराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो बॉक्सिंग की गेम है या कोई भी गेम है, इसमें सिर्फ एक चीज चलती है, वो आपकी आंख का इशारा दूसरी तरफ, आंखों में। दूसरी टेक्निक ये है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉन्फिडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। लूज हुआ वहाँ आपकी गेम लूज होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कहते हैं लम्हों का गेम है ये, असल में गेम लम्हों का गेम है, लम्हों का बस। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लम्हे में आप इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कहाँ पे गलती करेगा। सही बात। जहाँ उसने गलती की, जहाँ आपको मौका मिल गया पंच का, यहाँ पे इसकी पसली में मारना या इसको नॉक आउट करना, या कहीं भी पेट में, उसकी छाती पे, उसके चेहरे पे, जहाँ आपको बेहतरीन मौका मिला, 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो अगर आपको आएंगे आपके हाथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो बार जो है उसमें बचना बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए बड़ा सब्र करना पड़ता है। गेम में उसको इतना उसको दूसरे को इतना थकाना पड़ता है कि वो कोई गलती करे, जहाँ वो गलती करता है वहाँ आप उसे पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वही आपकी जीत का लम्हा होता है। खैर जी, थैंक यू शोभी साहब, बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल की इतनी दूर से, माशाल्लाह बिल्कुल साहब। नहीं, हमारी तो ये नहीं, ये कौम की बेटी है। बेशक बिल्कुल बेशक बेशक। हमारी दुआएं इनके साथ है, खैर होगी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। अमित गुल साहब ने इस्लामाबाद से कॉल कीजिए। इस्लामाबाद से ये माशाल्लाह बड़े अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले, लिखने वाले हैं माशाल्लाह। और जनाब इसके बाद आते हैं अपने एक और कॉलर के पास और देखते कौन हमारे साथ 111 पर आप यकीनन में कॉल कर सकते हैं और कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। शोभी भाई बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए, बात कर रहा हूँ जी। शोभी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका और आपकी गेस्ट के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। आपका नाम? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करे और हमारे बच्चों का नाम रोशन करे जो आमीन पाकिस्तान के लिए मुकाबले करते हैं, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। मेरा नाम फकीर मोहम्मद काछेलो है, मंगो पीर से बात कर रहा हूँ। मेरे साथ शाकिर है, उमर सईद है, और पहली दफा आपको कॉल की। बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं आ रहा, इसलिए सिर्फ अपनी बात पहुंची। असल में कभी कभी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, फिर वो उस साइड पे जरा सिग्नल का मसला भी है, मंगोपीर की तरफ जो है वो आवाज बहुत कम आवाज है। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली दफा फोन की है। फकीर मोहम्मद काछेलो मेरा नाम है। चले बहुत शुक्रिया फकीर मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चलो हाफिज। भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपके गेस्ट के लिए बहुत सारी दुआएं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब बहुत शुक्रिया फकीर मोहम्मद साहब, फकीर बहुत शुक्रिया। असल में उस साइड पर गए वो ज़्यादातर सिग्नल्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है फ़ोन पर, क्योंकि अब तो कॉल्स का सिलसिला जो है मोबाइल के थ्रू ही होता है और लैंडलाइन से तो कॉल होती भी नहीं। अब तो ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, इस वजह से मसला भी है। खैर आते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी बोल रहा हूँ। प्रोग्राम सुनो। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मतीन गबोल बात कर रहा हूँ। मतीन गबोल, कहाँ से? कराची गडाब। गडाब से। जी जी
جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا چاہتا آپ کا پروگرام سنا سب کانسرٹ وہ بہت زبردست ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور کیس کو میرے سلام. جی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. ایک اور ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جمال شیخ بات کر رہا ہوں. جی جمال شیخ کیسے خیریت سے آپ؟ میں تو خیریت سے ہوں لیکن مجھے لگتا ہے آگے والوں کی خیریت نہیں ہے. کیا بات ہے بھائی بڑی دور کی لے کر آئے آپ. بڑی دور کی لائے بھائی آپ. کیا بات ہے زبردست. اچھا بات یہ ہے کہ میں نے صرف اس لیے کال کی ہے کہ جو بہائنڈ دا سین شخص بیٹھا ہوا ہے مجھے اس کو صرف سلام پیش کرنا تھا کیونکہ یہ جہالت ہے نا ہمارے ملک میں وہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اب ہم نے انڈیا سے نہیں جنگ جیتی. میں اپنے اندر اپنے ملک کے اندر جو جہالت ہے اور ہمارے اندر جو جہالت ہے ہمارے اپنے جو کردار کے اندر جہالت ہے وہ اس سے ہمیں جنگ جیتنی ہے. صحیح بات ہے. صحیح کہا بالکل صحیح کہا. کہ اس نے اپنی بیٹی کو آگے بڑھایا اور یہی سب چیزیں آپ بول رہے ہیں نا لڑکی اس کو لے کے جا رہے ہو یہ وہ اس طرح کی تنقید آتی ہے. تنقید ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے علامہ اقبال سے کہہ رہے کہ وہ ہوا کی تیز اسپیڈ میں مطلب وہ کرتی مخالف اس میں ہوا اونچی لے جا سکے. ایک چیز تو عالیہ بیٹا تم نے یہ رکھنی ہے نظر میں اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے جذبات میں یا اس میں بالکل نہیں جی یہاں کے لوکل سے لڑیں یا انٹرنیٹ میں لڑیں آپ کو کول رکھنا ہے اور بالکل اپنے ارتکاز اپنے کھیل پہ رکھنا ہے. جیسے آپ نے کہا میں انڈیا والی سے کھیلوں گی کھیل کو کھیل رکھنا ہے. اللہ نہ کرے 99% آتے ہیں لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ ہو جاتا ہے ڈزنٹ میٹر. انڈیا سے ہار گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر بھی ایک انسان ہے ادھر بھی ایک انسان ہے. آج اگر ہاریں گے تو کل جیتیں گی اور پھر اس کے بعد جو جیتیں گی تو اس کا آپ اپنا وہ پورا کر لیں گی کسر. کہ اس میں آپ نے کول رہنا ہے اور دوسرے والے کو آپ نے بھڑکانا ہے. دوسرا آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے گا تو آپ نے اس کے نہیں جانا ہے. تو ایک تو یہ چیز میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرے اب ہمارے اجمل شوقی صاحب آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں کسی قسم کا غلط وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن یہ کہ میں خود بھی رائٹر ہوں شاعر ہوں اور وہ ہوں تو یہ تو مکمل وہ ہے کیا کہنا چاہیے اکیڈمی ہے پروڈیوسر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ اب مجھے ایک پوائنٹ مل گیا اجمل شوقی اور ابو رشاد کو مل کے جی بناؤں گا جو میں نے انڈیا میں دیکھی تھی تو پاکستان میں وہ نہیں ہے. اس ٹائپ کی یہاں پہ ہر وقت رومان گانا اور یہ ہر وقت عشق محبت لگی رہتی ہے. اس ٹائپ کے یہاں پہ کنسپٹ نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اپنے وہ بھلے کچھ اور کردار کرے اگر آپ نہیں کریں گے تو لیکن اس کے لیے نا اس چیز کو آپ کو ماڈل طور پہ پیش کروں گا اور یہ میرے ایک آئیڈیا میرا ایک کیا کہتے ہیں خواب ہے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ جمال شیخ بہت شکریہ. آپ کی محبت ہوگا انشاءاللہ جمال شیخ پھر آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے تھینک یو. اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی. جلدی سے ٹائم کیونکہ بڑا مختصر ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا پتہ نہیں چلا. عامر بھی کہتے ہیں شوبی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب عالیہ سومر دبئی سے انڈین باکسر سے شکست دے کر واپس آئیں تو انہیں دوبارہ انوائٹ کیجیے گا آپ نے شو میں ضرور انشاءاللہ. میں جی بالکل میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اور آئیں گی. بات ہے کہ عالیہ کے آنے کے اوپر ہے ہمارے انوائٹ کرنے پر نہیں عالیہ کے آنے کے اوپر ہے کہ عالیہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. اور محمد اشرف پل نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. اور جناب عزت محبت محترم جناب آپ کو فخر قابل فخر بیٹی عالیہ سومرو کو باکسنگ کی عظیم ترین ٹائٹل جیتنے پر ہم پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہیں اور ہم عالیہ سومرو کے مزید کامیابیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے اور مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے آمین. عامر بٹ کہتے ہیں جناب بالکل صحیح کہا شوبی بھائی آپ نے ٹوٹلی ایگری ود یو. تھینک یو جزاک اللہ. آپ کو پتا کہ میری ایک عادت ہے کہ میں بھی بڑا منہ پھٹ سا بندہ ہوں اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں. جو سمجھ نہیں آتا وہ کہہ دیتا ہوں میں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں اور آپ سب مجھے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ سب بہتر جانتے بھی ہیں. اس کے بعد جناب پھر آور نیشنل ہیرو عالیہ سومرو بیسٹ آف لک. اور اس کے بعد جناب پھر عائشہ پل صاحب کے آگے قابل فخر باکسر عالیہ سومرو کو اللہ رب العزت ہمیشہ سلامت رکھے اور مزید کامیابیاں عطا فرمائے. صاحب محترم جس دن میں نے ٹی وی چینل پر اور اخبارات میں عالیہ سومرو کی ورلڈ باکسنگ ٹائٹل جیتنے کی خبر پڑی
تو میرا دل فخر اور سر فخر سے بلند ہو گیا. اور میرے ننیال بھی سومرو ہیں. اچھا ان کا ننیال بھی سومرو ہے اور خیرپور میرس کے ہیں. اور پیاری بیٹی ہم بھائیوں کی دعا ہے کہ آپ دنیا میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچو. الہی آمین آمین. حمید گل صاحب کہتے ہیں عالیہ سومرو بیسٹ آف لک انشاءاللہ. تھینک یو جزاک اللہ جی. اچھا عالیہ بتائیں کہ اب ان فیوچر آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ کیا آپ سوچتی ہیں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں ماشاءاللہ؟ کیونکہ اب جب آپ یہاں سے جائیں گی تو آپ نے تھائی لینڈ کا میں کہا آپ کا پہلا ٹرپ ہوگا, اس کے بعد پھر آپ وہاں جائیں گی. تو تھائی لینڈ میں آپ کا جو ہے وہ مین ٹائٹل ہے یا کیا صرف تھائی لینڈ میں میری ٹریننگ سیشن اور ایک رینک کی فائٹ ہے. دین آفٹر جو ہے میرا ایک اپنا جو دبئی میں فائٹ ہوگا وہ میرا ایشین ٹائٹل کے لیے میں کھیل رہی ہوں, جو کہ ویبا ٹائٹل ہے, وہ میں نے انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن کا ٹائٹل ہے. اور امید ہے کہ وہ ٹائٹل اللہ نے چاہا تو میں ضرور جیتوں. پاکستان کو 14 اگست کو ایک بہترین تحفہ عالیہ سومرو کی طرف سے ضرور ملے گا. اور اگر پاکستانی عوام کی دعائیں ہوں گی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب عالیہ سومرو نے تھائی باکسر کو ہرایا, اور اسی طرح جو ہے وہ عالیہ سومرو انڈین باکسر کو بھی ہرائے گی. اور بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے FM 100 کا ایک پارٹ بنایا. اور آگے کے میرا پلان ہے کہ میرے ساتھ سپورٹ کیا جائے, میرے ساتھ تعاون کیا جائے. وہ دن دور نہیں ہے کہ میں پاکستان کا ایک قیمتی سرمایہ بنوں گی. وہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, بتا تیری سزا کیا ہے. شاعری کا شوق ہے آپ کو؟ انٹرسٹڈ ہوں لیکن بہت کم. کس شاعر کو ویسے آپ نے پڑھا ہے یا پڑھتی ہیں کبھی؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال, کیا بات ہے بھائی. پھر تو یقیناً آپ کی سوچ الگ ہوگی. بالکل الگ سوچ ہوگی, کیونکہ علامہ اقبال کو پڑھنے والا بندہ جو ہے نا وہ پھر الگ ہی ہو سکتا ہے. لٹرلی میں ان کی ایک کتاب ہے جواب شکوہ, جو کہ میرے پاس ہے, جب فری ٹائم ہوتا ہے تو میں بالکل پڑھتی ہوں. اور ایک میرے پاس دوسری بھی کتاب ہے کلیت اقبال, وہ بھی میں بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہتی ہوں اکثر. گڈ. لکھنے لکھانے کا شوق بھی رہا کبھی؟ نہیں, لکھنے لکھانے کا شوق نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ میں کسی بھی میڈیا چینلز میں جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم موٹیویشنل اسپیکر ہو. تو یہ ہے کہ ایک شوق ہے کہ اسپیکنگ اور اسپیچ پاور, کیونکہ آپ کی اسپیکنگ پاور ماشاء اللہ بڑی اسٹرانگ ہے. بالکل. ورنہ مطلب بے شمار لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹائٹل بھی جیت لیں, مگر ٹائٹل جیتنا مطلب اسپورٹس میں جانا ایک الگ چیز ہے, اور ٹاکنگ پاور ایک الگ چیز ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ اتنی کانفیڈنٹ ہو گئے اور آپ نے اپنی پوری سٹوری جس طرح بے دھڑک آپ نے سنائی ہے, آپ بولیے. تو واقعی یہ عام بچوں کی, آج کل تو بڑے بڑے بچے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں وہ بھی اتنی مطلب فرور تو وہ بھی نہیں بولتے, وہ بھی سوچ کے کر 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 کے رک کے پاؤز دے کے اور سیج دے کے پھر اس طرح سوچ کے بولتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنا بالکل روانی سے بول رہی ہیں. تو یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ, اور آپ کے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کی کتنی سپورٹ آپ کے ساتھ رہی ہے. کیونکہ بچے کا کانفیڈنٹ ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے والدین اس کے ساتھ کتنا اس کو مطلب وہ گائیڈ کرتے رہے, کتنا انہوں نے سپورٹ کیا. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے, کیونکہ جب والدین سپورٹ نہ کریں تو بچہ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے, تو بچہ بھی کچھ دبا سا ہوتا ہے. بچے میں بھی وہ خود اعتمادی نہیں آتی جب تک کہ اس کو گھر کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ملے. گھر والے اس کو اعتماد جو ہے نا وہ گھر والے ہی دیتے ہیں. اور آپ کے ماشاء اللہ والدہ نے آپ کو اتنا کچھ سکھایا, اور پھر والدہ نے آپ کو کیا کیا خواب دکھائے, اور آپ نے والدہ کی ان کہانیوں کو سن کر آپ نے ان کہانیوں کو سچا کر دکھایا آپ نے. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت ساری دعائیں ہماری آپ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, کیونکہ یقین یہ ہے تو آپ کے قدم اور آسان ہو جائیں گے آگے بڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے ماشاء اللہ, کہ وہ ایک مطلب لو کیٹیگری کے باوجود بھی ماشاء اللہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں. یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. ورنہ انسان جو ہے نا سوچتا کہ یار میں کیا کروں گا, کیسے اس کو لے کے جاؤں گا, کیا کروں گا, کہاں کا لے کے گھوموں گا اس کو, یار چھوڑو اتنی ہمت نہیں, پہلے گھر چلاؤں کہ میں اس کو لے کے گھوموں. یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی. مطلب اب ہم مڈل کلاس یا لوور کلاس لوگ جو ہے نا وہ اسی سوچ میں مر جاتے ہیں بیچارے, کہ بچوں کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے, بچوں کو آگے پڑھا نہیں سکتے, بچوں کے کسی ٹیلنٹ کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. وہ اسی وجہ سے کہ یار ان کو کہاں کا لے کے جائیں گے, ان کو اس کو لے کے جاؤں گا کہ گھوموں گا تو گھر کیسے چلے گا, کھانا کہاں سے کھائیں گے, گھر میں کوئی اناج کہاں سے آئے گا, گھر میں راشن کہاں سے آئے گا, بجلی کا بل کہاں سے جائے گا, یہ کہاں سے جائے گا.
تو یہ چیزیں بڑی بہت زیادہ کاؤنٹ، اور آج کل بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر میں آ جاتا ہوں وہی اپنے صاحب حیثیت اداروں کی جانب، لوگوں کی جانب، کہ خدا را آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیں، ان کو سپورٹ کرنا سیکھیں. اپریشیٹ کرنا تو یہ جہاں ہے، ہاں بھائی ہماری سندھ کی بیٹی ہے، ہمارے ملک کی بیٹی ہے، بس یہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات ہے کہ اگر اس کو بیٹی آپ کہتے ہیں تو اس کا سپورٹ بھی تو کریں. اگر آپ کو اللہ نے ایک حیثیت دی ہے اور آپ اپنے آپ کو اسپورٹس لور بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کا بچہ اگر کوئی ٹیلنٹ اپنا دکھائے گا، ملک کا نام روشن کرے گا، تو یقیناً آپ کا نام بھی روشن ہوگا. تو کوشش کریں کہ ایک کمیونٹی کی ایک ادارہ سب مل کر، اگر ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، بہت بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں، وہ سب مل کر اگر سپورٹ کریں تو ہمارے ملک کا بے شمار ٹیلنٹ آگے بڑھ سکتا ہے. بے شمار ٹیلنٹ، بہت سارے لوگ ہیں، بچے بچیاں بہت سارے، اور بہت سارے ٹیلنٹ جو آگے اس لیے دب گیا کہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا. کیسے بڑھیں گے؟ آج کل کے دور میں اس وقت جو ہے وہ دیکھا جائے تو والدین کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا آگے ان کو لے کے چل سکیں. اور جہاں تک لے کے جاتے ہیں اس کے بعد جب دیکھتے کچھ نہیں ہے تو کہانی وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بیچارے وہ بچے یا بچیاں وہی بات ہے کہ اپنے کمانے کھانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ خدا را یہ ظلم نہ کریں ہماری جنریشن پر. ان کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بڑھے تو سپورٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی آگے بڑھے گا، اور جب وہ ٹیلنٹ آگے بڑھے گا تو یقیناً ملک کا نام روشن ہوگا. جب ملک کا نام روشن ہوگا تو ساتھ آپ کا نام بھی روشن ہوگا. بالکل انشاءاللہ. اور اب عروسہ کہتی ہیں ایگریڈ شعبے بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور عامر بٹ کہتے ہیں شعبے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ٹائٹل جیتنے کے بعد ویری ٹیلنٹڈ باکسر عالیہ سومرو کے ساتھ آپ کے شو میں دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ضرور ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عروسہ شاہ کہتی ہیں عالیہ سومرو آئی لو پوئٹری، اور پسٹی سی پوئٹری ہوں میں بھی. کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بالکل ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی بھائی، سب لوگ ایسے ہی شروع میں ایسے ہی ہوتے سارے. میں بھی کبھی ایسے ہی ہوتا تھا، مگر جب ایف ایم 100 شروع ہوا اور وہ شوق پھر میرا پروان چڑھا، اور وہ پروان چڑھتے چڑھتے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ریڈیو، اور ریڈیو سے آگے ہم آگے نکل آئے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات میری ہوگی ہفتے کی دوپہر پروگرام ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پروگرام کہ جس کا نام ہے ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ، جس میں میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے ملک کے بڑے خوبصورت ٹیلنٹ سے. اور کون ہوتا ہے کون نہیں ہوگا اس ہفتے، یہ بات جو ہے یہ ذرا بعد میں پتہ چلے گی. تو ضرور اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کے لیے بہت سارے مسائل پیدا بھی کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے لیے مشکلیں بھی پیدا کر دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وجہ سے کوئی ہمارے لیے کتنا پریشان ہوگا، کوئی ہمارے لیے کیسا ہوگا، یہ نہیں سوچتے. ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ اجازت دیں اجمل خان شعبی کو ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی اجازت چاہیں گی تو بالکل سننے والوں دیکھنے والوں کو اجازت دے سکتی ہیں. میں سر آپ کی بہت شکر گزار ہوں، ایف ایم 100 کی ونس اگین شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میرے ٹیلنٹ کو سراہا، مجھے سراہا. میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ پلیز لڑکیوں کو چار دیواری میں بند نہ کریں، ان کو بھی کھول کے جینے دیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے، لیاری کے لیے اور اپنے اس وطن کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکیں جو وہی پرانی سوچ پہ چل رہے ہیں. یو نو دیٹ کہ ایک بہت ہی اچھا شعر ہے، جل جاؤ کڑی دھوپ میں خاموشی سے لیکن غیروں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو. جس قوم کے بچے نہیں علم و ہنرمند اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو. آگے بڑھو پاکستان، تیری عظمت کے لیے کسی بھی رنگ میں اترنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اوکے جی، اجازت چاہتا ہوں میں بھی. پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان پائندہ باد. اللہ نگہبان اور خدا حافظ. خوش رہیں، سلامت رہیں. جزاک اللہ.